علماء اہل سنت بالخصوص پیر طریقت حضرت علامہ مولانا افسر علی میاں صاحب قبلہ، سید ابرار میاں صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت قاری سخاوت صاحب، جملہ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے یہ محفل رسول ہے، ایسا افراتفری کا ماحول نہ بنائیے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں ایک بزرگ کے آستانے پر، اس طریقے سے آپ اس محفل کو نہ سنیے کہ کسی دنیا دار کی محفل ہے، یہ آمنہ کے لال کی محفل ہے۔ بادب ہو کر بیٹھیے، محبت کے ساتھ بیٹھیے گا۔ جو حضرات پیچھے ہیں یہ جگہ خالی ہے، میں گزارش کروں گا کہ آگے آ جائیں۔ آئیے محبت رسول میں تشریف لے آئیے، حرکت میں برکت ہے۔ آپ آگے آئیں گے تو ذرا مجمع کچھ بہتر لگے گا۔ یہ پیچھے اٹھ کے لوگ چلے گئے ہیں، مجمع خالی لگ رہا ہے۔ تشریف لے آئیں بہت جلدی، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار سب لوگ مل کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آپ یہاں تشریف لائے ہو، قابل سب مبارکباد ہو۔ کسی سیاسی جلسے میں نہیں آئے، کسی سماجی جلسے میں نہیں آئے، بلکہ ایک دینی جلسے میں آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سرکار نوری میاں کے صدقے میں مغفرت فرمائے۔ بڑا اچھا خطاب آپ سماعت کر رہے تھے، تھوڑا سا موڈ بنا دیں تو آپ یہ مت سوچئے کہ 2-4 گھنٹہ اور بیٹھنا پڑے گا، بہت جلدی یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے موڈ بنائے۔ میں آپ کے دیار میں پہلی بار آیا ہوں اور معلوم نہیں آپ کس طریقے سے سننا پسند کرتے ہیں۔ آپ حضرات یہ اٹھنے کا ماحول بند کریں، جن کو اٹھنا تھا اٹھ کے چلے گئے۔ آپ حضرات تھوڑا موڈ بنائیں اور ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ۔ سیدنا سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بارگاہ رسالت میں قلم اٹھا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے یا رسول اللہ۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سماگ و سمک میں سکہ ربا تمہارے لیے۔ سبب وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اے میرے آقا، دنیا تو دنیا، اگر میدان محشر میں بھی زبان کھلی تو آپ کی تعریف میں کھلے گی۔ یہ ہے سچا وفادار، سبحان اللہ۔ تبھی تو کہا وفا خلوص کی جب میں کتاب لکھوں گا، اس میں تمہارے چہرے کو تازہ گلاب لکھوں گا۔
توجہ کرنا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اے میرے آقا احمد رضا، ان بزرگوں کا دامن پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، اے میرے آقا احمد رضا، آپ تو کہہ رہے ہیں دنیا تو دنیا، ارے جس کا کھاؤ اسی کے گیت گاؤ، یہ وفاداری ہے، اور جس کا کھاؤ اسے بھول جاؤ، یہ غداری ہے۔ ارے جلسوں کی کاٹ دین کے غدار کریں گے، ارے ان کی یاد ہم سنی وفادار کریں گے۔ آقا کا صدقہ کھا رہے ہیں تو انہی کا ذکر کرو، سبحان اللہ۔ کہا میں دنیا تو دنیا، جب تک دنیا میں رہوں گا ان کا ذکر کروں گا، سبحان اللہ۔ اور میدان محشر میں اٹھایا گیا، اور جب میدان محشر میں اٹھا تو جب میں اٹھوں گا تو اپنے آقا کی نعت پڑھتا ہوا اٹھوں گا، آقا پہ سلام پڑھتا ہوا اٹھوں گا، آقا کا نام لیتا ہوا اٹھوں گا۔ میں نے عرض کیا، اے میرے آقا احمد رضا، کیا میدان محشر میں آقا کا نام لینے سے کام چل جائے گا؟ تو جواب ملا کہ آقا کا دامن پکڑنا تیرا کام ہے، وہ بخشش کرا کے جنت دلانا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ کون ہوتا ہے؟ ارے تو اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ میں نے کہا کام چل جائے گا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمان علامہ حسن کھڑے ہو گئے کہ آقا کا دامن پکڑ لینا، گارنٹی میں دے رہا ہوں۔ آقا کا دامن پکڑ لینا میدان محشر میں کامیابی کی گارنٹی میں دے رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا، میرے آقا کیسے گارنٹی دے رہے ہو؟ وہاں تو فرشتے کے گنہگار کو تلاش کر رہے ہوں گے، اے مولا یہ گنہگار ہے، گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال رہے ہوں گے، ہم تو بڑے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرموں نہ کرا ہے۔ اے علامہ حسن تم کیسے گارنٹی دے رہے ہو کہ آقا کا دامن پکڑ لینا تو بچ جاؤ گے؟ کہا سنو سنو، میرا شیر لے کے چلے جاؤ، یہ تمہاری کامیابی کی ضمانت بن جائے گا۔ آقا کا دامن پکڑ لینا، کوئی فرشتہ تلاش نہ کر پائے گا، کوئی فرشتہ جہنم میں نہ ڈال پائے گا۔ میں نے کہا کیسے؟ تو جواب دیا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ارے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ارے دامن پکڑ لینا، سبحان اللہ، جنت دلانا تو مصطفیٰ کا کام ہے۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ارے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ دلی بھوپال میں بھاگا دریا، جنت ملے گی، جنت ملے گی تو مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی۔ اس چوک لیے بریا، بھگونا لیے بریا کہ جنت ملے گی، ارے جنت ملے گی تو ہمارا کے لال کے صدقے میں ملے گی۔ عشق بولے تو ایسا بولے، عشق جب بولا تو سر چڑھ کے بولا، سبحان اللہ۔ عشق جب بولا تو سر چڑھ کے بولا۔ میرے عزیز، اعلیٰ حضرت نے پھر قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے عرض کیا، ارے دل آبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، اے آقا پلہ ہلکا ہی صحیح، بھاری ہے بھروسہ دینا۔ پلہ ہلکا ہی صحیح، بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اور توجہ کیجیے، عشق کی جب زبان بولتی ہے تو مطلب ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشقیاں بولتے ہیں گناہوں کو، عشقیاں کائے کو بولتے ہیں؟ گناہوں کو عرض کر رہے ہیں، آقا ڈر کھا کے عشقیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا۔ بے شک بے شک، ڈر کھا کے عشقیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، مگر یہ نہ مانا ابو جہل لکھ دیا ہم جیسے ہیں۔ توجہ کرو، کیا کہا؟ ہم جیسے ہیں۔ ارے خدا کی قسم، ان کے غلاموں کا جواب نہیں لا سکتے تو نبی کے امام کا جواب کہاں سے لاؤ؟ جب ان کے غلاموں کا جواب نہیں تو نبیوں کے امام کا جواب کہاں سے آئے گا؟ توجہ کرنا بھی یار ہے، کہیں کچھ لکھ دیا کہیں کچھ لکھ دیا، یہ بکواس کرتے چلے گئے، لیکن جب عشق والا قلم اٹھا تو الگ ہی کچھ بیان کیا۔ کہا خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، ارے جو ملا
سبحان اللہ. اور یہ جب بھی نہ مانے، کوئی بولا ہم جیسے بشر، کوئی بولا پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ، کوئی بولا مر کے مٹی میں مل گئے، کوئی بولا یا رسول اللہ نہ بولو، کوئی بولا نبی کو اپنے جیسا کہو، کوئی بولا نماز میں خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. احمد رضا نے قلم اٹھا کر جواب دیا، ارے وہ تمہارا عقیدہ ہے، تم بولتے رہو، میری جب بات آئے گی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو مالک نہیں کہوں. بے شک مجھے روک کے دکھاؤ، تم نہ ماننے تو مت مانو، میں تو مالک نہیں کہوں گا. بے شک. کیا بات ہے، واہ ماشاء اللہ. یہ ہے سبحان اللہ، یہ ہے عاشق کا نام ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے سبحان اللہ. تم نہ بولتے تو مت بولو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. عشق جب بولتا ہے، سنیت کی جان قوم کا پٹھان آ گیا اپنی. واہ واہ. آپ روک کے دکھاؤ، مجھے روکو، میں تو مالک ہی کہوں گا. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. لگاؤ ٹوپی، کتنے لگاؤ گے؟ توجہ کرو. ایک خان صاحب نماز پڑھتے تھے، 5 وقتہ نمازی تھے. بتاؤ، وہ نماز پڑھ کے نکلا ہے مسجد سے. جب نکلے تو ایک صاحب نے کہا صاحب فلاں انصاری صاحب ہیں، وہ بڑی نماز پڑھ لیں، تمہاری نماز سے آگے بڑھ لیں. اب وہ بیچارے قضاء عمری پڑھ رہے تھے. کوئی آدمی جب قضاء عمری پڑھے گا تو زیادہ تو ہو جائے گی یار. تو صاحب نے کی بات تو صحیح کہہ رہے ہو یار، یہ تو یار میری نماز سے آگے بڑھ گئے. بولے لاؤ لو ڈلاؤ پھر وضو ہوگا. انہوں نے دوبارہ وضو، پھر وضو کیا اور وضو کر کے بولے بھائی نماز ایسی پڑھی جائے گی کہ ہم سے آگے کوئی نہ نکلے. بولے نیت کی نماز تھی، نماز پڑھتے ہیں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے 1000 رکعت نماز. اب آپ کون آئے گا مقابلے میں؟ 1000 کی معاملی. میں تو مالک ہی کہوں گا. واہ واہ. کیا بات ہے. روک کے دکھاؤ، دم ہے تو آؤ پوری قوم وہابیت کو چیلنج تھا، میں تو مالک ہی کہوں گا. سبحان اللہ. اب بہت جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں انشاءاللہ. میں وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ جب تک سناؤں گا مزہ آئے گا. بے شک. اور ایسا سنا کے جاؤں گا جب تک جیو گے یاد رکھو. سبحان اللہ. اور جو چلے گئے مجھے کوئی شکوہ نہیں، اگر 5 لوگ بیٹھے رہے تب بھی میرے لیے کافی. بے شک. ارے یہ مصطفیٰ کے گھرانے کے ایسے ایسے صورتیں بیٹھی ہیں سبحان اللہ، کوئی نہ سنے تو کیا ہوا، انہیں سنانا بھی میرے لیے قابل فخر ہے. توجہ کرنا توجہ کرنا. ایک بزرگ کے آستانے پہ آئے ہو، ایک مستانے کے آستانے پہ آئے ہو سبحان اللہ، ایک نبی کے غلام کے آستانے پہ آئے ہو. آؤ میں تمہیں ولیوں کا مقام بتاتا ہوں. سبحان اللہ. بتاؤں گا پیروں کا مقام. کیسا پیر ہونا چاہیے، امیر کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. تو ایسے چل رہے کہ پکا لو دودھ میں چاول، اسی کو کھیر کہتے ہیں. وہ جو کھا جائے سبھی کو تو پکا پیر کہتے ہیں. کیا بات ہے. ایسے چل رہے نظرانے پہ نظر ہے، چکرانے پہ نظر ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے نماز بھی پڑھ جا کہ نہیں پڑھ جا. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. مجھے نماز پڑھ جا کہ نہیں پڑھ جا. میرے آقا نے فرمایا قجاؤکم قجالون فی آخری زمان. اے لوگوں آخری زمانے میں، آخری پیریڈ میں، آخری وقت میں ایسے ایسے دجال آئیں گے کہ ایسی ایسی باتیں بتائیں گے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوں گی. اے پیارے توجہ کرنا. کھوت کے پاس میں ایک گاؤں ہے سگن کھیلا، اس میں ایک دجال پیدا ہو گیا جو بولتا ہے میرے مرید ہو جاؤ، نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں دلاؤں گا. لیکن گلفام بولتا ہے جو پیر بے نمازی ہو وہ پیر نہیں ہے، پیر ہے. جو بے نمازی ہو وہ پیر نہیں ہے، وہ پیر ہے. اب یہ دجال آیا، میں آپ سے کایا نکل گئے. صحابیوں کو تو تم سنتے ہی تھے، لیکن یہ دجال بول رہا نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، جنت تو میرے ابا کی گھر کی ہے، میں دلا دوں گا. یہ مور مسور کی رات. توجہ کرو کہ جنت تو میرے ابا کے گھر کی ہے، میں دلا دوں گا. آج کل کے ایسے پیر بہت چل رہے. توجہ کرنا میرے پیارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اس بارگاہ میں آئے ہو کہ جس بزرگ کا بھی جواب نہیں اور جس کے خادموں کا بھی جواب نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے آستانے کا بھی جواب نہیں اور جس کے آستانے کے خادموں کا بھی جواب نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے کی بارگاہ میں آئے. توجہ کرو. پیر آ گیا ہے قوم کا، پیر آ گیا. اچھا جو نماز پڑھتا نہیں تو پڑھنا بڑا مشکل ہے، اور جو چھوڑتا نہیں ہے تو چھوڑنا بڑا مشکل ہے. جو پڑھتا نہیں ہے وہ تو پڑھنا بہت مشکل ہے.
اور جو چھوڑتا نہیں تو چھوڑنا بڑا مشکل. جو نماز پڑھتا ہوگا نماز چھوڑ دے تو اسے سکون و قرار نہیں ملتا. اور جو پڑھتا نہیں ہے تو پڑھواؤ تو سوچے بے وضو کی طرف آ دو. کرنا بے وضو کی طرف آ دو. سردی کا موسم ہے, پیر آ گیا. پیر جو نماز کے قریب نہیں تھا بول رہا تھا میں اللہ کا مست ہوں. بول رہا تھا میں اللہ کا مست ہوں. کا سرکار نماز پڑھو کیا نماز کی بات کر رہے ہو؟ ہمارا جسم تو یہاں ہے, دل تو مدینے میں رہتا. ہر وقت کی نماز تو مدینے میں پڑھتے. کیا کہا میں اللہ کا مست ہوں. اللہ نماز مرغا کھائے سب کے سامنے, بکرا کھائے سب کے سامنے, 2.5 کلو مرغا کھا جائے اور کے بولے کہ میں مست ہوں, نماز پڑھ رہا دل کی اور سامنا کھا رہا اور کھانا کھا رہا سامنے. ارے کھانا بھی دل میں کھا کے دکھا تب جانے تو مست ہے. ارے نماز تم نے دلی دل میں پڑھ لی تو کھانا بھی دلی دل میں کھا لے. ارے وہ کیوں مانگ رہا کھانا دے دو, کیوں نکل رہا ہے مریدوں کی؟ جب دلی دل والا میں نے دلی دل میں نماز پڑھ لی تو سبحان اللہ. مرید بھی ہو تو ایسے بولے سرکار آپ ظہر کی تو آپ کے پیچھے پڑے گی. بولا کبھی پڑھی تو تھی نہیں, سب پتا کیا کیسے ہو گئے. بولا اللہ کبھی پڑھی نہیں ہے, پڑھنا بڑا مشکل ہے نا, پڑھاؤں گا کیسے؟ یہ تو پیچھے پڑ گئی قوم آج نہیں چھوڑے, زبردستی لے گئی کیا ظہر کی پڑھانا پڑے گی. سرکار مدینے کو چھوڑ کر یہیں پڑھا دو. بیچارے کہ ہم آپ کے پیچھے پڑیں گے. پہنچ گیا بڑا پریشان تھا کیسے پڑھاؤں گا, کہیں ایسا نہ ہو 6 رکعت ہو جائے, کیسے پڑھاؤں گا. پریشان تھا, وضو کر رہا تھا, پانی کا لوٹا دیا, مٹی کا لوٹا تھا. شرارت سوجی, بیٹھے بیٹھے لوٹا پھینک کے ہمارا لوٹا ٹوٹ گیا. کہا سرکار کیا ہوا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے آج تم نے مدینے نہیں جانے دیا. ہم نے دیکھا ہم یہاں وضو کر رہے ہیں, مدینے میں کتا گھس آیا تھا, ہم نے لوٹے سے کتا مارا. مدینے کا کتا مارا ہے. تو بولیو پیر تو بڑا پہنچا ہوا ہے, مسجد میں بیٹھ کے مدینے کے کتے مار رہا ہے. ارے کتنا پہنچا ہوا پیر ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے مدینے کے کتے مار رہا. بڑا پریشان. اب ساری قوم اور اعتقاد کرنے لگی. ایک جا کے اپنی بیوی سے کہا ہے میری شریک حیات پیر آیا بڑا کامل ہے, تم بھی دامن تھام کے مچل جاؤ. کہا کہتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے مدینے کے کتے مار دے. اللہ اکبر. یہ دین سبحان اللہ. یہ بیوی جو تھی مالدار گھرانے کی نہیں تھی, دیندار گھرانے کی تھی. مالدار کی مت دیکھو, دیندار کی دیکھ لو, خدا کی قسم دنیا میں جنت مل جائے گی. اور اب جو میں آگے والا جو وہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں, ایسا جا رہا ہوں کہ آپ کی لائف بن جائے گی, زندگی بن جائے گی اور انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا ایڈ آ گیا, اگر ایسے برداشت کر لو. توجہ کرنا میرے پیارے, توجہ کرنا. بیوی دیندار گھرانے کی تھی. کہا گھر میں بلا لاؤ, دعوت کر دو, میں پہلے پرکھوں گی کہ شریعت میں بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے. جب تک دامن نہیں تھاموں گی, جب تک کہ میں تول نہ لوں, جب تک کہ پرکھ نہ لوں. میرے پیارے دیندار گھرانے کی دیکھنا, خدا کی قسم دنیا بھی بن جائے گی, جنت بھی مل جائے گی. مالدار گھرانے کی نہ دیکھو. پیر کی دعوت کی گئی, پیر گھر آ گیا. پیر جب گھر آیا تو سب کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. سارے مریدین بیٹھے ہیں, پیر جی بھی بیٹھے, سب کے سامنے شکرانے کی پلیٹیں رکھ دی گئی. شکرانہ تو جانتے ہو گے جس میں شکر اتاری جاتی ہے. اور جب پیر جی کی پلیٹ آئی تو نیچے شکر, اوپر چاول ڈال دیے. اب پیر جی کے سامنے رکھا تھا وہ رکھے چاول رکھ کے سب نے کھانا شروع کیا. تب پیر جی تم بھی کھاؤ, کیا کھائے؟ نہ ترکاری ہے نہ سرکاری ہے. نہ ترکاری پیش کی نہ شکرانہ پیش کیا, رکھے چاول رکھ دیے. تو اس انسان کی بیوی نے بیچ میں ایک تھی لٹھیاں ماری کمر پہ, بولی نالایا مسجد میں بیٹھے مدینے کا کتا نظر آتا ہے, وہ پلیٹ میں رکھے ہوئے چاول کے نیچے کی شکر نہیں دی گئی. توجہ کرنا میرے, ہاں توجہ کرنا, توجہ. ہاں اب انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا. حضرت نے فرمائش کر دیا, سبحان اللہ. مستوں کا تو مقام ہی الگ ہوتا ہے. جس کے آستانے پہ آئے ہو سرکار نوری میاں, توجہ کرنا میرے پیارے. یہ ہے کہ میں مست ہوں, نماز ایک ٹینٹ نہیں پڑھ رہا, مست بتا رہے اپنے آپ کو. مست کسے بولتے ہیں, آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو مستوں کا مقام. سبحان اللہ. 26واں پارہ ہے قرآن میں رب نے فرمایا کہ جب جنت دی جائے گی تو رب الگ الگ جنت بانٹے گا. توجہ کرنا, رب الگ الگ جنت کہے گا یہ متقین کی جنت. ایک لفظ ابواب, قرآن میں ابواب کہا گا یہ کریا شعاروں کی جنت. الگ الگ جنت بانٹے گا. یہ متقین کی جنت, یہ کریا شعاروں کی جنت, یہ مستوں کی جنت. سبحان اللہ. مستوں کی جنت, مست مقام ہی الگ ہے, اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالے. سبحان اللہ. مست کی بات بتا رہا ہوں میں.
جب نور محمدی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پشت مبارکہ میں آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ میرے سرکار کے جد امجد بھی ہوتے ہیں، نبی بھی ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم کی پیشانی مبارکہ میں نور محمدی آیا تو رب نے کہا بھی یہ پیغمبر بھی ہے اور میرے خلیل بھی ہے۔ اس نور کی برکت سے میں نے اپنا خلیل بنا لیا، انہیں پیارا دوست بنا لیا۔ فرشتوں کے درمیان میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، اے فرشتوں ابراہیم میرا خلیل ہے، اے فرشتوں ابراہیم پیارا پیغمبر ہے، اے فرشتوں ابراہیم میرا مست ہے، مست اسے بولتے ہیں مست کیا ہے ابراہیم میرا مست۔ اے فرشتوں تم نے نہ دیکھا، میں نے کہا ابراہیم میری محبت میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے تو میرے مست میں چھری کو جلا دیا، بیٹے کو قربان کرنا چلا میری محبت میں، یہ ہے مست۔ میں نے کہا کہ میری محبت میں آتش کدائے نمرود میں چھلانگ لگا دے تو میری ابراہیم نے میری مستی میں جھوم کر ابراہیم نے نمرود کے آتش کدا میں چھلانگ لگا دی اور یہ سوچے بھی نہ کہ آگ جلائے گی یا چھوڑے گی، یہ پیارے اسے بولتے ہیں مست۔ بے شک محبوب کے نام پہ جو آگ میں سمجھ جائے یہ ہے مست، محبوب کے نام پہ جو بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے یہ ہے مست، جو محبوب کے نام پہ اپنے بیٹے اور بیوی کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑا یہ ہے مست۔ سبحان اللہ، یہ ہے مست، اس کو بولتے ہیں مستانہ۔ اب توجہ کرو، تھوڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ رب نے فرشتوں سے جھرمٹ میں ارشاد فرمایا، اے فرشتوں ابراہیم میرا خلیل ہے، اے فرشتوں ابراہیم میرا پیارا پیغمبر ہے، اے فرشتوں ابراہیم میرا مست ہے، مست میری ہی مستی میں مست ہے، میرے ہی نام میں مٹا ہے، میرے ہی نام میں فنا ہے، ابراہیم میرا پیارا پیغمبر ہے۔ ایک فرشتے نے عرض کیا، مولا تو بڑی تعریف کر رہا ہے ابراہیم کی، اگر تیری اجازت ہو تو تیرے مست کا ایک امتحان لے لے، ابراہیم کا ذرا امتحان لے لے۔ رب نے ارشاد فرمایا، فرشتوں تمہیں اجازت ہے، ایک بار نہیں بار بار امتحان لو، جب جب امتحان لو گے تو ابراہیم کو امتحان میں کامیاب پاؤ گے۔ جتنا چاہو امتحان لے لو، سبحان اللہ، جتنا چاہو امتحان لے لو، کیونکہ یہ مست کا امتحان تھا، سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ آیا انسانی روپ دھارن کر کے، انسانی شکل میں آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں۔ آج ایک مستانے کا امتحان ہے، ایک آج رب کے دیوانے کا امتحان ہے، ایک پیارے پیغمبر کا امتحان ہے، آج ایک اس کا امتحان ہے جسے رب نے خلیل بنا دیا۔ میرے پیارے توجہ کرنا، فرشتہ آیا اور آیا انسانی شکل میں، اور حضرت ابراہیم سے کوئی بات نہ کیا، کوئی گفتگو نہ کیا، آ کے خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ جنگل میں حضرت ابراہیم کے پاس ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، حضرت ابراہیم بکریاں چرا رہے ہیں اور یہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد بڑے پیارے انداز میں حضرت ابراہیم کا امتحان لینا شروع کیا۔ ان سے کچھ نہ کیا، ابراہیم کے محبوب کا نام لے دیا۔ کس کا نام لے دیا؟ جس نام میں وہ مست تھے، یعنی خدا کا نام لے دیا۔ تھوڑا سا کو تیز کرنا آپریٹر صاحب، تھوڑا سا کو توجہ کرو، 5 منٹ کے لیے کو تیز کر دو۔ کس کا نام لے دیا؟ محبوب کا نام لے دیا۔ جس نام میں حضرت ابراہیم مست تھے، جس نام میں حضرت ابراہیم مٹے تھے، جس نام میں انہیں سکون و قرار تھا، ابراہیم سے کچھ کہے بغیر رب کا نام لے دیا اور اس انداز میں لیا، اللہ اکبر اللہ چلنے لگا۔ جب دیوانے نے اس کا نام سنا کہ جس نام میں فنا تھا تو مچلنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کی بے قراری بڑھ گئی، حضرت ابراہیم کا اضطراری کا عالم بڑھ گیا۔ ہائے ہائے جنگل میں، ہائے ہائے اس صحرا میں، ہائے ہائے اس میدان میں میرے محبوب کا نام سنانے والا کون ہے؟ کے دیکھا تو ایک اجنبی انسان نظر آیا جو رب کا نام سنا کے گزر جانا چاہتا تھا۔ دیوانے سے رہا نہ گیا، مستانے سے رہا نہ گیا، حضرت ابراہیم نے دامن پکڑ لیا۔ اے رب کا نام سنانے والے، تیری زبان سے میرے محبوب کا نام بڑا اچھا لگا، ارے جاتے جاتے ایک بار اور سناتا چلا جا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عرص نوری، عرص نوری، نعرے تکبیر۔
سبحان اللہ. میں نے وعدہ کیا تھا ایمان پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. جب دیوانے نے نام سنا تو حضرت ابراہیم جھومنے لگے، رے کہاں جا رہے ہو؟ جاتے جاتے ایک بار اور میرے محبوب کا نام سنا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری زبان سے بڑا پیارا لگا. ہے یہ ہے عاشقوں کا مقام، یہ ہے مستانوں کا مقام. اور یہ تو امتحان لینے آیا تھا، یہ نام سنانے تھوڑی آیا تھا. اس نے تو خدا سے اجازت لی کہ مولا اگر تیری اجازت ہو تو ابراہیم کا امتحان لینا ہے، کہا لے لو. سبحان اللہ. اب اس میں وہ پوائنٹ آ گیا جس پوائنٹ سے حضرت ابراہیم کو لانا چاہتا تھا. وہ مقام آ گیا جس مقام پہ مستانے کو لانا چاہتا تھا. وہ وقت آ گیا کہ جس نازک موڑ پہ دیوانے کو لانا چاہتا تھا. فرشتے نے کہا اے ابراہیم، اب جو میں نے خدا کا نام لیا تھا تو اپنی مرضی سے لیا تھا، اور اب جو نام لوں گا وہ تمہاری مرضی سے لوں گا. بتاؤ نام لینے کے بدلے میں دو گے کیا؟ واہ سبحان اللہ. یہ تو آیا تھا کہ مستانہ اپنے رب کو کتنا چاہتا ہے. بتاؤ ابراہیم دو گے کیا؟ نام لے دوں گا. کہا دو گے کیا؟ ارے اسی نام میں تو میں فنا ہوں. ارے یہی نام تو میرے دل کو سکون پہنچاتا ہے. تو میرے محبوب کا نام سنا دے، جتنی بکریاں ہیں ان کی آدھی تیرے نام کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 5 منٹ یہ کو تیز رہنے دو بھائی، جب تک یہ بات چلے توجہ کرنا. یہ کو تیز میرے محبوب کا نام سنا دے، آدھی بکریاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امتحان ہو رہا تھا، کہا کر دو گے بکریاں دے دو گے، کہا آدھی بکریاں دے دوں گا. میرے محبوب کا نام سنا دے. جب اس نے اتنا کہا تو فرشتہ بڑے جھوم کے پیارے انداز میں پھر بولا اللہ اکبر اللہ. اور یہ نام سنا کے آدھی بکریاں لے کے جانا چاہتا تھا، چلے جانا چاہتا تھا، لیکن دیوانے سے رہا نہ گیا. حضرت ابراہیم نے پھر دامن پکڑ لیا اور ایک کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری زبان سے محبوب کا نام بڑا اچھا لگا. ارے جاتے جاتے ایک بار اور سناتا چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے مستانہ. تو فرشتے نے کہا ابراہیم یہ بتاؤ اب دوبارہ جب نام لوں گا تمہارے محبوب کا تو کیا دو گے؟ جواب رکھی دوبارہ نام لوں گا تو کیا دو گے؟ آدھی بکریاں تو دے دی. ارے کہا کیوں فکر کرتے ہو؟ ایک بار اور سنا دے، جو بکریاں بچ گئی ہیں وہ بھی لے جانا. محبوب کا نام سنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے پیارے انداز میں مچل کے کہہ رہا تھا دیوانہ جتنی بکریاں ہیں سب لے لے مگر ایک بار. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اتنا بولا تو مچل کے یہ پھر سنایا اللہ اکبر اللہ. لیکن جب یہ جانے لگا تو سیدنا ابراہیم نے پھر دامن پکڑ لیا. پھر دامن پکڑ لیا، پھر پکڑ لیا. ارے جا کہاں رہا ہے؟ بڑا اچھا ایک بار اور سنا دے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. جاتا کہاں ہے؟ بڑا اچھا لگ رہا ہے، ایک بار اور سنا دے. مولا مولا آیا تھا امتحان لینے کے دینے پڑ گئے. کیا بات ہے. آیا تھا امتحان لے کے جاؤں گا، اس نے تو ایسا جاؤں پکڑا کہ سنا تو پھر پکڑ لے پھر سنا. مولا میں سمجھ گیا کہ سب سے پنگا لینا مگر تیرے مستوں سے پنگا نہ لینا. دیوانوں کا مقام الگ ہے. سبحان اللہ. یہ ہے مستان ہے اور اپنے آپ کو مست بتا رہا نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھ لیا. ہے کہ نہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے تو ہر میں کتنی ہے، فجر میں کتنی ہے.
آج کے لیے عالم ہے میرے پیارے، اگر آج دن میں چلا بھی گیا نا پڑھنے کے لیے نماز جمعے کی، تو یہ سوچے کہ امام صاحب کب سلام پھیرے اور کب میں کھا لوں۔ امام صاحب دعا مانگنے تھوڑی سی لمبی کر دی نا، اے مولا اللہم ربنا آتنا، تو سوچے دکان میں کیا ہو رہا ہوگا، آمین ادھر ہوگی نگاہ کیا سے بولے گا آمین۔ نمازوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سبحان اللہ مت ہو تو ایسا ہو، ایسا بھی چاہے توجہ کرنا۔ فرشتہ جانے لگا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ایک بار پھر دامن پکڑ لیا، ارے جاتے کہاں ہو، تمہاری زبان سے نام بڑا پیارا لگا، ارے جاتے جاتے میرے محبوب کا نام ایک بار اور سناتا چلا جا۔ فرشتہ بولا ابراہیم سب بکریاں تو دے ڈالی، اب کیا دو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ ہے، سب بکریاں تو دے ڈالی، اب کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم آنے کا جواب سنو مسلمانوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بات سن، بکریاں اگرچہ تجھے دے ڈالی ہے، مگر بکریوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے محبوب کا نام سنا دے، مجھے اپنی بکریوں کا چرواہا رکھ لینا، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا، تو میرے محبوب کا نام سنا دے رہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قلندروں کو دیکھ کے تبھی تو کسی نے لکھا ہے توجہ کہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ایک بار آج مستانے کے مزار سے آئے ہو، اگر نوری میاں کی نگاہ کرم ہو گئی تو لائف بن جائے گی۔ آخری بار فرشتے نے اور سنایا تھا، دل کی گہرائیوں سے سنو، بڑے پیارے انداز میں سنا کے گیا، اللہ اکبر اللہ تیرا مست ہے، سب سے پنگا لینا مگر مستانوں سے پنگا نہ لینا۔ اور آج کل کہہ رہے ہیں مولوی صاحب نماز ہی تو نہیں پڑھتے ہیں تو مسلمان، روزہ ہی تو نہیں رکھا ہے تو مسلمان، داڑھی تو نہیں ہے تو مسلمان، زکات تو نہیں دیا ہے تو مسلمان، شرابی تو پی لے ہے تو مسلمان۔ جو کرنا میرے پیارے، آج کل ایسا چل رہا ہے کہ شادی ہوئی بیوی گھر میں آئی تو ماشاءاللہ یہ بھی دیندار، ارے دیندار کی تو بات ہی الگ ہے، توجہ کرنا، دیندار کی تو بات ہی الگ، ہاں دیندار کی ادھر توجہ کرنا، حضرت کہہ رہے ابھی آ رہے ہیں، دیندار کی تو بات ہی الگ ہے۔ اگر تم سنتے رہے تو ایسا سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ گھر بھی جھومو گے۔ ادھر تو مسئلہ عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے، سبحان اللہ، ہاں ہمیں تو خود ہی مزہ نہیں آتا جب تک کہ خوب دھوم دھام نہ ہو، سبحان اللہ۔ دیندار مل گئے، بہت سے تو ایسے کہ مالدار ہو دیندار ہو کہ نہ ہو، اور بہت سے بھائیے تو میں نے ایسے دیکھے کہ 3 سال شادی کو ہو گئے، موٹر سائیکل کی پیچھے کی پلیٹ صاف ہے، ایک ہی نمبر نہ، اگر میں غلط بول رہا ہوں، میں نے کہا بھیا نمبر کیوں نہ پڑھوایا، اس کا بولا مولوی صاحب حساب نہ تھا 3000 لگ رہے رجسٹریشن میں، ایسے ہی چلا رہا ہوں۔ میں نے کہا جب تجھے 3000 کا حساب نہ تھا رجسٹریشن کرانے کا تو لڑکی کے باپ سے 50,000 کی مانگی کیوں تھی؟ ارے اپنے طرح دیکھتا دوسرے کو، جب تیرا 3000 کا حساب نہ تھا تو اس کا 50,000 کا کیسے ہوا؟ نمبر صاحب ہے، جب تک سلامی کے ہے خوب پیٹرول میں گھوم کے گھمائے پھرا، اور جب پیٹرول میں ختم ہو گئے سلامی کے تو بہو پہلے پھیر رہا بلا بیٹھے، اب ہو رہا ہے جھگڑا۔ خدا کی قسم دیندار لائے گا، جب دیندار لائے گا تو دنیا میں تجھے جنت مل جائے گی۔ جب یہ دیندار اس کے گھر میں آئی تو بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بولی سنو آج کے بعد ہم بھی نماز پڑھیں گے تم بھی پڑھو گے، بولا یار یہ نسخہ تو بڑا مسئلہ بتایا،
نہیں بولی سن لو، اچھا جو کسی کی نہ مانے وہ بیوی کی ضرور مانے. بولا بھائی تم کہہ رہے کہ جو پڑھیں گے، مگر یہ بتاؤ آج تک پتا نہیں ہے کہ کون سی نماز میں کتنی رکعت ہو گئے اور کیسے پڑھا جاوے. جو کہا نماز پڑھنا میں سکھا دوں گی کہ پڑھا کیا کیا جاوے، مگر کیسے پڑھے ہیں، اٹھا بیٹھی کیسے ہو، قیام کیسے ہو، رکوع کیسے ہو، سجدہ کیسے ہو. یہ مسجد میں چلے جایا کرو اور نمازیوں کے برابر میں کھڑے ہو کے دیکھنا کیسے پڑھنے، جیسے وہ پڑھے ویسے تم پڑھنا، تمہاری بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صحیح بتا رہی ہو محترمہ، بات تو اچھی ہے. کہا جاؤ چلے جاؤ، پھر بسم اللہ پڑھ کے چلے گئے یہ کرتا پاجامہ پہن کے. اور بولی کسی داڑھی والے کے پاس کھڑے ہو نا، وہی تو پڑھتا ہوگا، پنج وقتہ ہوگا، داڑھی والا ہوگا، آتا ہوگا تو پنج وقتہ ہوگا، اس کے برابر میں ہو جائیے کھڑے، جیسے پڑھتے رہیے. اور جو پڑھا کیا جاوے وہ میں اندر گھر میں بتاتی رہوں گی. یہ پہنچ گیا مگر مسجد میں پہنچا، اللہ کی پناہ داڑھی والا آسان مل جائے گا. بڑی دیر ہو گئی کھڑے کھڑے، کوئی نہیں آ رہا بھائی. داڑھی والا پوری کے کوئی اتنی والا مل جائے گا، کوئی اتنی والا مل جائے گا. بہت سے کے منہ پہ تو چونے ہی پھر رہا، خالی 70 سال کی عمر ہے اور بالکل بال سفید ہو گئے، مگر پھر بھی نائی سے کہہ دے بالکل ملا دے. ایسا لگ رہا ہے چونا پھر آ بالکل چونا ٹہری بن گئی ہے. ایسے بھی ہے بہت سے، اور بہت سے تو ایسے کہ گالوں میں گڈھے پڑ گئے تو پھونک بھر بھر کے کہہ دے نکال دے بالکل جڑ سے. پہنچ گیا. جب اسے کوئی نظر نہ آیا داڑھی والا تو امام صاحب دکھ گئے. اللہ ان سے اچھی کسے یاد ہوگی، داڑھی بھی پوری ہوگی تو سب کو پڑھانا ہے. پڑھے تھوڑی ہے تو سب کو پڑھانا ہے. اور بیوی نے کہی کہ برابر میں کھڑے ہو جائیے، امام کے برابر میں ہوں کھڑا. اور آج جب وہ امام کے پیچھے ڈائریکٹ بالکل جسٹ پیچھے کھڑا ہو گیا، امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا. امام صاحب نے نیت مانی، اللہ اکبر. انہوں نے باندھی، ان کو باندھ نہیں تھی، امام نے باندھی تو انہوں نے باندھی تو دیکھ رہے تھے. اب دیکھ رہے ہیں کہ اگلا ڈیسیژن کیا ہوگا، اب کیا کرے گا امام، جو یہ کرے گا وہی میں کروں گا. امام صاحب نے قرات کے بعد میں آپ جب رکوع میں جانا تھا کہ نہیں جانا تھا، اب یہ دیکھ رہے تھے کہ امام کیا کرے گا. امام نے جلدی سے قرات کو ختم کر کے بولا اللہ اکبر. جب امام رکوع میں گیا تو یہ بھی فوراً رکوع میں دیکھ رہے تھے، لیکن جب یہ رکوع میں پہنچے تو امام نظر آنا بند ہو گیا، زمین دکھنے لگی. ارے جب رکوع میں جاؤ گے تو آگے کا تھوڑی دکھے گی. اب انہیں پیر دکھ رہے، زمین دکھ رہی. وہ اللہ اب کیا کرے گا امام، یہ کیسے پتا کرے اگلا ڈیسیژن کیا ہوگا اس کا، اب کیا کرنے والا کیا پتا چلے. کچھ تو رہا نہیں ہے، یہ مولا کی نماز میں کمی نہ آ جائے. تو یہ رکوع میں لگے لگے امام کے پاس پہنچ گیا تھا کر کے ہلکے ہلکے پہنچ گیا امام کے پاس. بولے قریب جا کے دیکھ لوں گا کیا کر دیا. بالکل برابر میں کھڑے ہو. اور جب امام کے برابر میں بالکل آ گئے تو امام نے سوچی یہ کیا ڈرامہ بھائی، آج سے پہلے تو نہیں دیکھا تھا کہ کوئی نمازی رکھتے رکھتے ادھر آ گئے. امام کا رکوع پورا ہو چکا تھا. امام صاحب نے جلدی سے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ. اب سب کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ. اب کھڑے ہو گئے اور یہ تو برابر میں تھے، یہ ایسے دیکھ رہے کیا کر رہا. انہوں نے دیکھ لیا کہ کھڑا ہو گیا، مگر امام کے قریب کے کھڑا ہوتے ہوتے کون ہی لگ گئی ان کے. اب کون ہی ماری جاتی ہے. اب پتا چلا یہ قریب نہیں آنا تو بات پتہ نہیں چلتی، قریب سے پتا چل گئی ہے. انہوں نے آج تینوں سکھائی، بسم اللہ پڑھ کے ایک کونی امام کے رکھی. اور جب رکھی ہے کونی تو امام کو چارہ کھانا چاہیے. ارے ظاہر سی بات ہے، یہ پھاوڑا چلانے والا آدمی یار اسے کونی برداشت کرنا آسان بات ہے. ٹوٹ گئی نماز. اب جب نماز ٹوٹی تو امام نے سوچا بڑا نالائق آدمی، امام نماز خراب کرا دی، مگر اسے سبق تو سکھائی دی. توجہ کرنا، اسے سبق تو ذرا سکھائی دوں میں. خراب ہو گئی. امام صاحب اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں رکھ کے اسے کمر کو ایک پٹکی مار دی. ایک پٹکی جب پٹکی ماری ہے تو کونی کے بعد پٹکی والا نمبر آتا ہے. کھڑا ہوا یہ بھی کڑھا رہا تھا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، کراتے کراتے ہوا کھڑا اور ان نے بھی امام کو پٹکی مار دی. اب چل رہی ہے پٹکی میں پٹکا ہوا، یہ پٹکی سے پٹکی سے پٹکی سے پٹکی. بہت دیر ہو گئی پٹکتے 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 امام صاحب کا موقع لگا، سینے پہ بیٹھ گئے. بولے جان نکال دوں گا، نالائق نماز خراب کرنے آیا ہے. جب اس کا دم گھٹا، جب اس کی سانس رکی، امام صاحب پیٹ کو پکڑے تھے. بولے امام صاحب سلام، پھر تو جان نکلنے والی ہے. یہ سوچ رہا کہ نماز ہی رہی ہے. بولا جلدی سے سلام پھیرو، میرا دم نکلا. اور امام نے جیسے ٹیٹوا چھوڑا، وہ نے رومال اٹھا کے بولا آسان بات ہے نماز پڑھنا، بڈھا تو پہلی رکعت میں نکل لے گا.
یہ تو میں جوان تھا جو ایک کو جھیل گیا. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے ہم مست ہیں, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ لے, مست بتا رہے ہیں اپنے آپ کو. ارے یہ ہے مستانہ. فرشتہ آیا تھا امتحان لینے, بولا مولا واقعی مست تو تیرا مست ہے, ساری بکریاں دے ڈالی مگر جب بھی نہ مانا. بے شک. اور اپنے آپ کو بکریوں کا چرواہا بنانا منظور ہے مگر تیرا نام چھوڑنا منظور نہیں ہے. سبحان اللہ. یہاں نام سننا فرض نہیں تھا. اگر حضرت ابراہیم نام نہ سنتے تو گناہ نہیں ہوتا, فرض نہیں تھا. اور نماز پڑھنا تو فرض ہے. یہ چھوڑ دیں ہم. کیوں؟ پردھان جی کی بیٹھک پہ بیٹھے تھے, اپنے ملو خان کی بیٹھک پہ بیٹھے تھے, پپو خان کی, گڈو خان کی, چنو خان کی, ان کی بیٹھک پہ بیٹھے تھے. بیٹھے تھے جو ہے مطلب یہ نماز چھوڑ. توجہ کرو. کوئی سونیا جی کو لڑا رہا, کوئی ملائم سنگھ جی کو لڑا رہا, وہ تو اس قابل خود ان سے نہیں چلا جا رہا, انہیں کیا لڑا رہے. توجہ کرو. اپنی دیکھو. بہرحال سیاسی اسٹیج نہیں ہے, میں سیاست کی بات کرنا ہی نہیں چاہتا. توجہ کرو, آگے بڑھو. ایمان تازہ ہو جائے گا. بزرگوں کے آستانے پہ آئے ہو. اگر آمنہ کے لال کی نگاہیں گرم ہو گئی تو زندگی بدل جائے گی. کہنے نہ دیا جائے جب آسمان کا چاند چمکا تو زمین چمکی, اور جب آمنہ کا لال چمکا تو لوگوں کے زمین چمکنے لگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. واہ. قلم اٹھا کے بولا چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رحمت بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے. نگاہیں گرم ہو گئی تو انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے زندگی بدل جائے گی. چلو آگے بڑھو. تھوڑی سی جھلکیاں دکھاتا چلو. یہی نور, سبحان اللہ. یہ جب نور مصطفیٰ دنیا میں جلوہ گر ہوا, آمنہ کا بیٹا بن کے آیا, عبداللہ کا نور نظر بن کے آیا, میرے آقا نے اعلان نبوت کر دیا ہے. اے میرے پیارے, یہ 12 ربیع النور کا مہینہ ہے کہ جس میں میرا نبی تشریف لایا. سنو نبی کے نور کے جلوے. جب میرا نبی اعلان نبوت کر دیا ہے, میرے آقا ایک سفر پہ جا رہے ہیں. صحابہ کا جمع غفیر میرے آقا کے ساتھ میں ہے, پیغمبر اسلام کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے. میرے آقا سفر پہ جا رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یہاں پڑاؤ کیا جائے, یہاں ڈیرا ڈال دیا جائے, یہاں آرام کیا جائے. میرے آقا نے ایک صحرا میں, ایک جنگل میں آرام کا حکم دے دیا. سارے صحابہ نے خیمہ لگا دیا, وہاں پہ آرام کرنے کے لیے رک گئے. آرام کے بعد قافلہ آگے جائے گا. پیارے توجہ کرنا, جو پانی کا ذخیرہ صحابہ کی جماعت کے پاس تھا وہ پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا. صحابی پریشان ہے کہ کوئی پیاسا ہے, کسی کو وضو کی ضرورت ہے, کسی کو غسل کی ضرورت ہے, کسی کا گھوڑا پیاسا ہے, کسی کا اونٹ پیاسا ہے. صحابہ میں چمے گئی ہونے لگی. آخرکار کیا کیا جائے؟ تو کسی نے کہا ارے آمنہ کا لال ہمارے درمیان ہے تو ٹینشن کیوں لیتے ہو, چلو آقا کی بارگاہ میں چلو, پانی کا انتظام ہو جائے گا. چلو آقا کی بارگاہ میں چلو. ارے ٹینشن کیوں لیتے ہو, پانی کا تو انتظام ہو جائے گا. اے میرے پیارے, ڈائریکٹ نبی سے مانگنا یہ بدعت نہیں, صحابہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. پہنچ گئے ڈائریکٹ. مصطفیٰ پانی چاہیے. ڈائریکٹ بول دیا مصطفیٰ پانی چاہیے. توجہ کرنا, ایمان کا ہو جائے گا. صلح حدیبیہ والا واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں, یہ دوسری حدیث ہے. توجہ کرنا. آقا پانی چاہیے. اے میرے بھائیوں توجہ کرنا, آقا نے یہ نہ بولا ارے ڈائریکٹ مجھ سے کیوں مانگتے ہو, شرک ہو جائے گا, بلکہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ارے پانی لینے آئے ہو تو پانی لے کے جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت نے تبھی تو کہا رب ہے موتی, یہ ہے قاسم. ارے دیتا وہ ہے پر دلا دیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہابیوں مان جاؤ, نہ مانو گے تو میں تو مالک نہیں کروں گا. واہ بے شک, کیا بات ہے. سبحان اللہ. نہ مانو گے میں تو مالک ہی کروں گا. صحابہ کی جماعت پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی. آقا پانی چاہیے. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا یہ میرے صحابہ, وہ سامنے کا پہاڑ دیکھتے ہو, کہا آقا نظر آ رہا ہے مگر ہمیں پانی چاہیے, پہاڑ کیوں دکھا رہے ہو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس چیز کو نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے اسے تم نہیں دیکھ رہے ہو. دیکھ رہے ہو آقا پہاڑ کو دیکھ رہا, کہا پہاڑ کے پیچھے کا دیکھ رہے ہو, پہاڑ کی بیک سائڈ کا دیکھ رہے ہو, کہا آقا سامنے کا تو دکھ رہا, پیچھے کا پتہ نہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہارا نبی جیسے پہاڑ کے آگے کا دیکھ رہا ہے ویسے ہی پہاڑ کے پیچھے کا دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ ہے غیب مصطفیٰ. زندہ باد.
زندہ باد، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، پیٹ کی بات کر رہے ہو، میرے آقا فرما رہے میں پہاڑ کے پیچھے کا دیکھ رہا ہوں۔ توجہ کرنا، زرقانی کی حدیث جلد ہفتم صفحہ نمبر 234، میرے آقا ارشاد فرماتے ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر قبض هذه۔ سماعت کرتے چلو، میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، رب کعبہ نے تمام کائنات کو میرے سامنے اس طریقے سے پیش کر دیا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں، خطے خطے میں، چپے چپے میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے الى یوم القیامہ، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے، ان ساری چیزوں کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، واہ۔ پیٹ کے پیچھے کی بات کر رہا ہوں، کہا میں پہاڑ کے پیچھے کا دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا آقا ہمیں تو پانی چاہیے، پہاڑ کے پیچھے کا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ توجہ کرنا صحابہ نے اچھے آقا پہاڑ کا سنو سنو، جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہ دیکھا، اب پانی چاہیے تو پانی ملے گا، سبحان اللہ۔ کہا پانی بھی ملے گا، پیاس بھی بجھائی جائے گی پہاڑ کے پیچھے۔ آقا نے توجہ کرنا، آقا کی زبان بولی، دنیا بولے تو جھوٹ ہو سکتا ہے مگر آمنہ کا لال بولے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ میرے آقا بولے پہاڑ کے پیچھے ایک کالا کلوٹا غلام پانی کا مشکیزہ لیے جا رہا ہے، اسے میرے پاس لے آؤ، پانی کا انتظام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہ مصطفیٰ دیکھیے کہ پہاڑ کے پیچھے، اور جانے والے کا کلر بھی بتا دیا، کلر کیسا؟ کالا کلوٹا۔ اگر تم دور سے دیکھو سامنے سے بھی تو یہ تو بتا دو کہ ایک آدمی جا رہا ہے کہ دو جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاؤ گے ان میں گورا کون سا اور کالا کون سا۔ بے شک، دور سے چہرے دھلے نظر آتے مگر آمنہ کے لال کی نگاہ پہ قربان جاؤ مسلمانوں۔ کہا پہاڑ کے پیچھے جو جا رہا پانی لیے ہوئے وہ غلام ہے اور کالا کلوٹا ہے، لے آؤ پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کی جماعت دوڑی دوڑی پہاڑ کے پیچھے پہنچی تو خدا کی قسم جیسا میرے آقا نے فرمایا تھا ویسا ہی جا کے دیکھ لیا، جیسا میرے آقا نے بولا تھا ویسا ہی پہاڑ کے پیچھے جا کے پایا۔ صحابہ کی جماعت نے اس غلام سے ملاقات کیا، اور ملاقات کرنے کے بعد میں صحابہ نے کہا تھا چل چل تجھے آمنہ کے لال نے بلایا ہے، چل چل تجھے نبیوں کے سردار نے بلایا ہے، چل چل تجھے مدینے والے آقا نے بلایا ہے۔ تو یہ غلام بولا تھا اے صحابہ سنو سنو، میں کسی کا غلام ہوں، مجھ سے کسی نے پانی منگایا ہے، میں اپنے آقا کے لیے پانی کا مشکیزہ لیے جا رہا ہوں، مجھے نہ روکو۔ تو انہوں نے کہا تھا سن سن، تجھے ایسے آقا کے پاس لے کے جا رہے ہو جو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، واہ، جو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانے آیا، بے شک، واہ واہ، جو جہنم سے نکال کر جنت دلانے آیا۔ سبحان اللہ۔ ارے اس آقا کی بارگاہ میں اگر آج بھی چلا گیا تو غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ، بولا ایسے آقا کہا دیکھو چہرہ دیکھے گا تو مچل جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرہ دیکھے گا تو مچل جائے گا۔ چل تو جب اس غلام نے اتنا سنا تو دوڑا دوڑا نبی کی بارگاہ میں آ رہا، صحابہ کی پوتر جماعت اس کے ساتھ میں ہے، نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں غلام آ گیا، صحابہ کی جماعت آ گئی۔ جب چہرے مصطفیٰ کو غلام نے دیکھا تو دیکھتے ہی مچل گیا، ارے جس کے چہرے کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے، دین کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا چہرہ دیکھ کے اتنا اچھا لگ رہا ہے تو اس کا دین قبول کر کے کتنا اچھا لگے گا۔ نبی کی محبت اس کے سینے میں بس گئی، نبی کی محبت دل میں آ گئی، نبی کی محبت دل میں آئی تھی۔ پیغمبر اسلام نے مسکرا کے فرمایا تجھے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بیلا پانی دے دے، ایک بیلا صرف پانی دے دے۔ صحابہ پیاسے ہیں، انہیں پینا ہے، صحابہ پینا ہے، وضو کی ضرورت ہے وضو کرنا ہے، غسل کی ضرورت ہے غسل کرنا ہے، ہمارے اونٹ پیاسے ہیں، ہمارے گھوڑے پیاسے ہیں، یہ پریشان تھا ایک بیلا پانی کون کون پیے گا، کون کون وضو کرے گا، کون کون غسل کرے گا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ جو ایک بیلا پانی کیا اگر چاہے تو ایک قطرے کو سمندر بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، سبحان
یہ پریشان ہے. ایک بیلا پانی میں نبی کیا کریں گے؟ ایک بیلا پانی کسے پلائیں گے؟ ایک بیلا پانی سے کس کا وضو کرائیں گے؟ ایک بیلا پانی سے کس کا غسل کرائیں گے؟ ایک بیلا پانی سے کس سواری کو پلائیں گے؟ کہاں سے؟ پانی دینا تیرا کام ہے اور اسے پورا کرنا مصطفیٰ کا کام ہے. یہ آیا مستی میں جھوما اور جھوم کے اس نے اپنی مشکیزے سے ایک بیلا پانی دے دیا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب ایک پیالہ پانی دیا تو میرے آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا، دعائیں برکت کر دیا. مولا اس پانی میں برکت کر دے. مصطفیٰ کی زبان کا ہلنا تھا، برکت ہونے لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہلانا تھا کہ برکت ہونے لگی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا آؤ آؤ، اب جو پیاسا ہے اس کاسے کے پاس آؤ، پانی پیو چلے جاؤ. آؤ آؤ، جسے پانی کی ضرورت ہے پانی پیے چلا جائے. آؤ آؤ، جسے غسل کی ضرورت ہے غسل کرے چلا جائے. آؤ آؤ، جسے وضو کی حاجت ہے وضو کرے چلا جائے. ارے آؤ، جس کا گھوڑا پیاسا ہے گھوڑے کو پلائے اور چلا جائے. جس کا اونٹ پیاسا ہے اونٹ کو پلائے اور چلا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے نبی کا مقام. بے شک. اور یہ لیے پھر جا میری تریوں تھے، یہ لیے پھر جا میری تریوں تھے، میری طرح تھے. توجہ کرنا، دیہاتی تو یہی کہہ رہے میری تریوں تھے. بے شک. جو دیہاتی وہابی ہو نا کہ ہماری تریوں تھے. ہماری طرف علاقے میں بولا جائے ٹانڈے کے وہابی بولے، ٹانڈا بادلی کے ہماری تریوں تھے، ہماری تریوں تیری تریوں تھے. تو اسٹوو نہ لے کے جائے تو بھوکا مر جائے. تو میرے آقا پانی نہ لے کے جائے تو اس بیلے میں پھول ڈال دے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے. بنا پانی کے کام چلا رہا. تو اسٹوو نہ لے کے جائے، بنا اسٹوو کے جا کے دکھا پھر دیکھو. سبحان اللہ. کیسے دکھائے جا رہا خدا کی راہ میں. بات آ گئی تو بتا دوں. سبحان اللہ. امام جعفر صادق سبحان اللہ سادات بیٹھے. توجہ کرنا، ان کے گھرانے کی بات بتا رہا ہوں، نبی کے گھرانے کی بات بتا رہا ہوں. امام جعفر صادق مدینہ میں موجود ہے. ایک ولی آیا، ولی امام جعفر سے ملاقات کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام جعفر نے فرمایا کیا حال ہے؟ تو کہا سرکار حال یہ ہے ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں. بے شک. واہ کیا بات. یہ مقام کیا کہا امام جعفر سے؟ ملے تو شکر، نہ ملے تو صبر. اور یہاں تو صبر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کٹا اور اسٹوو ساتھ میں ہے. دین پھیلانے جا رہا ہوں، اللہ کی ذات کا بھروسہ ہی نہیں. کیا کہا؟ ملے تو صبر، ملے تو شکر، نہ ملے تو صبر. جملے پہ غور کرنا. نبی کی آل میں امام جعفر ہے. امام جعفر نے فرمایا ارے پیارے یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ حال تو مدینے کے کتوں کا ہے. جو کرنا توجہ، بڑے نازک سے گزرتا ہوں. یہ جو تم حال بیان کر رہے ہو بزرگ سے کہا، یہ تو ہمارے مدینے کے کتوں کا حال ہے. کیا کتوں کو اگر ملے تو خدا کا شکر کرتے، نہ ملے تو صبر کرتے. تو کہا سرکار آپ کا حال کیا ہے؟ توجہ کرنا. امام جعفر سے فرمایا سرکار آپ کا حال کیا ہے؟ تو کہا سنو میرا حال یہ ہے، مدینے کے اولیاء کا حال یہ ہے کہ ملے تو بانٹ دیتے ہیں، ملے تو بانٹ دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. واہ. ملے تو بانٹتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. صبر کی تو نوبت ہی نہیں آتی. صبر کی تو نوبت ہی نہیں آتی. جا رہا دین پھیلانے، دین پھیلانے نہیں جا رہا، مسجد میں ٹانگیں پھیلانے جا رہا. کوئی کرنا سننی مل جائے تو ڈنڈا لے کے خیر مقدم کرے. بہت سنو تو مسجد بھی دھلوا لیے تو مسجد کو نبات کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے جب آیا ایک بیلا پانی دے دیا، نبی نے دعائیں برکت کر دی. اب کوئی پی کے چلا جا رہا ہے، کوئی غسل کر کے چلا جا رہا ہے، کوئی غسل کر کے چلا جا رہا ہے، کسی کا گھوڑا پی رہا ہے، کسی کا اونٹ پی رہا ہے. ایک پیارے توجہ کرنا، تاریخ میں آج بھی یہ باپ اپنے دامن میں لیے ہوئے مسکرا رہی ہے. غلام پریشان تھا، آخرکار ایک بیلا پانی کا دیا تھا مگر کم تک نہ ہوا. جو آیا سیراب ہو کے چلا گیا. آخرکار اس بیلے میں کیا ہے؟ بیلے کے قریب آیا، بیلے میں جھانک کے دیکھا تو گھبرا گیا. کیا بات ہے. کیا ہو گیا؟ گھبرا گیا. دیکھنے آیا تھا تو آخرکار دیکھو کتنا بچا ہے، کتنا ختم ہو گیا، سب پی کے جا رہے ہیں. آخرکار بیلے میں ہے کیا؟ مگر اسے کیا پتا تھا یہ نبی جب زبان ہلا دے تو یہ تو بیلا ہے. میرا نبی اگر انگلی ہلا دے تو سورج ہل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. انگلی ہلائے سورج ہل جائے.
انگلی ہلائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. جب زبان ہلی ہوگی تو پانی میں برکت کیسے نہ ہوئی ہوگی. لیکن پانی میں دیکھ کے گھبرا گیا. پھر سوچے ہوگا مولانا گھبرا کیوں گیا. نبی کا جملہ یاد کرنا. نبی نے کیا فرمایا تھا؟ غلام کو لاؤ کالا کلوٹا غلام. توجہ کرنا. کیا ہے؟ کالا کلوٹا غلام ہے. لیکن جب اس نے پانی میں ڈھانکا اپنی صورت کو دیکھا, ہے سبحان اللہ. جب پانی میں ڈھانکا اور جب ڈیلے میں دیکھا صورت نظر آ گئی. جب صورت نظر آئی تو گھبرایا. مولا آج سے پہلے آئینہ دیکھا تھا تو صورت کالی نظر آتی تھی, مگر آج پانی میں چہرہ گورا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. مرحبا. سبحان اللہ. آج سے پہلے آئینہ دیکھا تھا تو کالا نظر آتا تھا, آج پانی میں صورت نظر آئی تو گوری نظر آ رہی ہے. میں گھبرا گیا. آخرکار چہرہ کیسے بدل گیا؟ آخرکار یہ ہو گیا. صحابہ نے مسکرا کے فرمایا, ارے پریشان کی ہوتا ہے, اس نبی کی نگاہیں گرم ہو جائے تو ظاہر بھی بدل جائے, باطن بھی بدل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. واہ. جو لوگ چلے گئے تقریر نہیں سنیے, خدا کی قسم زندگی میں یہ میں بتا رہا ہوں. انہیں پتا نہیں ہے, یہ سوچ رہے پتلا دبلا آدمی کیا بیان کرے گا. بہت سے لوگ تو یہ سوچیں یہ پتلا دبلا آدمی کیا بیان کرے گا, مگر میرے پیارے جس پہ نگاہ کرم نوری میاں کی ہو جائے اللہ سبحان اللہ ہے تو پھر کیا ہے. توجہ کرنا. ہاں صحابہ نے کہا تیرے اوپر نبی کی نگاہ کرم ہو گئی, تیرا ظاہر بھی بدل گیا اور باطن بھی بدل گیا. پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں, امریکہ نے ایسے ایسے فیس پاؤڈر بنائے, امریکہ نے ایسی ایسی کریمیں بنائی, ایسے کریمیں بنائی کہ گورے ہو جاؤ گے, چہرے کے دبے ختم ہو جائیں گے, چہرہ اچھا ہو جائے گا. میں ساری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں, کوئی مائی کا لال ایسی کریم نہ بنا پایا کہ 1 منٹ کے اندر کالے سے گورا کر دے. کیا بات ہے. اگر بنا پایا ہے تو لائے. فیئر اینڈ لولی والے بھی کہہ رہے 7 ہفتوں میں کھلی کھلی نظر آئے. یہ بھی 7 ہفتوں کی گارنٹی نہ لے رہے, کہہ رہے اپنی تپچا کو دیکھو 7 ہفتوں کے بعد دیکھو کیسی ہے. ارے 7 ہفتوں میں کون دیکھ رہا؟ 7 ہفتوں میں تو شادی ہو جائے گی. بے شک. اگر شادی ہونے چلی 1 مہینے کی کسی نے ڈیٹ رکھ دی, چاہے گورا ہو جاؤں تو ہو رہا کیا. 7 ہفتوں گارنٹی لیا رے. نگاہ مصطفیٰ دیکھو, دامن مصطفیٰ پکڑ لے. آج میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں میرے پیارے, وہ اسی کے لیے نہیں کہ تم سوچ رہے ہو وہ تو غلام تھا, نبی کی بارگاہ میں آیا تو چہرہ بدل گیا. ہمارا کیا سمجھ رہا, میں بتاؤں, میں گارنٹی سے بول رہا ہوں. سبحان اللہ. بے شک. نور مصطفیٰ ہے جو زمین کے اوپر تھا تب بھی چمکا, آج اپنی قبر میں ہے تب بھی چمک رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون بولتا ہے نبی مر گئے؟ نبی کا دامن پکڑ لے, شریعت پہ عمل کر لے, نمازیں پڑھ لے, خدا کی قسم چہرہ ہینڈسم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. واہ ماشاءاللہ. چہرہ ہینڈسم ہو جائے گا. واہ. ارے یہ نمازیں پڑھنا بھی تو مصطفیٰ کے دامن کو پکڑنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یقین نہ ہے تو نمازی کے چہرے کو دیکھ لینا, خدا کی قسم الگ ہی اس کے چہرے پہ ملاحت ہوتی ہے, ایک عجیب نور ہوتا ہے. یہ ہے نور مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا چمکا دیا. سبحان اللہ. توجہ کرنا میرے پیارے, کوئی کریم کوئی فیس پاؤڈر کام نہ کرے گا. اور میں تو دعوے سے کہہ رہا ہوں جو زیادہ کریم لگائے, زیادہ فیس پاؤڈر لگائے, بڑھاپے میں اس کا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے 36 بج رہے ہیں چہرے. 12 بھی نہیں 36 بج رہے ہیں. حقیقت بات ہے. یہ جتنے اسٹار آنے ہیں پردوں پہ دیکھو بڑے ہینڈسم خوبصورت لگے, انہیں حقیقت میں دیکھ لینا ذرا, ان کے اوپر کا چھٹا کے دیکھنا, خدا کی قسم ایسے لگیں گے جیسے انہوں نے 3 سال سے نہائے نہ کے منہ نہیں دھلایا. توجہ کرنا. ہاں ایسا لگے تمہارا چہرہ اچھا ہے. توجہ کرنا, یہ کیمرے کا کمال ہے. اور نبی کے غلام کو دیکھ لینا, اگر کالا بھی ہوگا تو الگ ہی چہرے پہ رونق ہوگی. سبحان اللہ. ارے میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں. ارے جب مصطفیٰ جنت میں پہنچے شبے میرا, حورا نے جنت بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے بولی, مصطفیٰ
مجھے کس کے لیے بنایا؟ کہا صدیق اکبر کے لیے. مجھے کس کے لیے؟ فاروق اعظم کے لیے. ایک بولی مجھے کس کے لیے؟ تجھے عثمان ذو النورین کے لیے. ایک بولی مجھے کس کے لیے؟ تجھے مولا علی کے لیے, تجھے طلحہ کے لیے, تجھے زبیر کے لیے, تجھے عباس کے لیے, تجھے حمزہ کے لیے. ایک بڑی خوبصورت آئی, مصطفیٰ مجھے کس کے لیے؟ کہا میرے جلال کے لیے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. بلال تو زمانہ جانتا ہے کہ بلال کالے ہیں, مگر خوبصورت سے کہا جرا تجھے میرے بلال کے لیے. سبحان اللہ, سبحان آقا بلال تو بڑے کالے ہیں, کہا تبھی تو زمانے سے نرالے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ, وہ میرا غلام ہے, مجھے وہ میرا غلام ہے, مجھے پسند ہے. کیا بات ہے. یہ فیصلہ بلال پر رکھا جائے گا, تمہیں قبول کرے کہ نہ کرے. واہ, کیا بات ہے. واہ, سبحان اللہ. بے شک, یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد. ہے پوڈر کو لیے پھر کیا ہے, توجہ کرنا. کہا جب تمہیں دیا جائے گا تو فیصلہ بلال کا ہوگا. بلال پسند ہے, اگر بلال چاہے تو قبول کر لے, چاہے تو نہ کرے. ارے سوچ, جو میرا غلام ہے وہ زمانے کا امام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, واہ, سبحان اللہ. بے شک, جو میرا غلام ہے وہ زمانے کا امام ہے. واہ, فیس بوٹل لگائے بیٹھے کہ خوبصورت ہو جائے. میرے پیارے نماز پڑھ لو, خدا کی قسم دسترخوان بچھا کے کھانا کھا لو, چہرے پہ داڑھی سجا لو, سر پہ ٹوپی رکھ کے کھانا کھا لو. خدا کی قسم بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہا اگر سنت کے مطابق کھانا کھا کے ہاتھ دھو کے چہرے سے ہاتھ پھیر لے تو کبھی چہرے پہ چھری آنا پڑے گی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. بے شک, واہ, تو چہرے پہ جھرری آنا پڑے گی. بے شک. 7 ہفتے تک لگا تو کھلی کھلی نظر آئی. ارے ہم کہہ رہے ہیں تو ایک مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جا, پھر دیکھ کیسا بدل جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, آج کل کی ماؤں بہنیں بھی سنے, میں بات نہیں کروں, اپنے گھروں میں ماحول قائم کرو. ایسے ایسے نین پالش, ایسے ایسے لپسٹک چل رہے ہیں کہ جن کے اندر حرام کیمیکل استعمال کیے جا رہے ہیں. بے شک, خدا کی قسم یہ بات میں بتا کے جانا, یہ بڑے کو فتوا لے لو, چاہے دنیا میں کسی بھی مرکز سے فتوا لے لو. میرے پیارے, وہ کیمیکل جو حرام ہے اگر انہیں ہونٹوں کو لگایا, جب قبر میں جائیں گی تو آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ قطر لیے جائیں گے. توجہ کرنا, وہ نخن پالش جو حرام کیمیکل ہے اور اسے لگا کے بازاروں میں شو دکھاتی پھر رہی ہے, خدا کی قسم قبر میں جب جائیں گی تو ان کے ناخنوں کو کھینچ لیا جائے گا. پردوں کا اہتمام کرو. ارے حسن تھا, ارے حسن تھا تو خدا کی قسم, ارے تم ناز کرتی ہو, میں دعوے کے ساتھ بولتا ہوں. ارے حیدرآباد کی ثانیہ مرزا کو نہ دیکھو, مدینے کی فاطمہ الزہرا کو دیکھو. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرے تکبیر. سبحان اللہ. بازاروں میں آج جو نمائش ہو رہی ہے, آج وہ جسم فروشی ہو رہی ہے, اگر برقع بھی اوڑے پڑی ہے تو میرے پیارے آنکھیں پھر بھی دکھ رہی ہے, بال پھر بھی دکھ رہی ہے بے پردگی ہے. اس کا احتیاط کرو میرے پیارے. اگر میاں کہیں پارٹی میں جا رہا, بیگم چلو, تو بیگم اندر کمرے میں گھسی شیشے کے پاس کھڑی, پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, بڑا سنگار دان جو. اب میاں شیروانی بنے تیار, آؤ بیگم چلو پارٹی میں چلنا, آ رہے ہیں, یہ پوچھا وہ پوچھا, یہ کریم وہ کریم, یہ کریم وہ کریم, یہ کر آؤ تو اندر کر رہی ہے, کچھ کچھ کر رہی ہے, وہ اس میں گدی ہو, گدی سے کچھ اب آ گئی ہور پڑی بن کے. بیوٹی پارلر ہے, ایسے ایسے بیوٹی پارلر ہے کہ گھسے تو کالا نکلے تو لال پیلا ہو رہا, مگر وہ حقیقی حسن نہیں ہے. اگر اوریجنل چاہیے, اوریجنل حسن چاہیے تو مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گا. سبحان اللہ. واہ, کیا بات ہے. اسلام کی شیتل چھایا میں ملے گا. مسلک, سبحان اللہ. حقیقی حسن چاہیے تو آ جاؤ, نبی کے پیغام کو اپنے سینے میں بسا لے, خدا کی قسم دنیا کا خوبصورت بن جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج سیمینار ہو رہا ہے, مس انڈیا کون بنے گی, ہوتے کہ نہیں ہوتے, مس ورلڈ کون بنے گی, اسے مس انڈیا کا تاج پہنا دیا, انڈیا والے پیپر کو لیے گھوم رہے, مس انڈیا بنی ہے. مس انڈیا, مس انڈیا یا رنڈی ہے, مس رنڈی بنی ہے. یہ اس سے بڑی رنڈی نہیں کوئی انڈیا میں. جو کرنا, ارے مس انڈیا کی بات کرتے ہو, میں کہتا ہوں مس کائنات میرے بلال بنے. واہ واہ, مس انڈیا نہیں بنے, مس ورلڈ نہیں بنے,
پل کے حورا نے جنت میں کہا اے جنت کی خوبصورت ہو میرے بلال کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ارے جس سے آمنہ کا لال ناچ کرے یار وہ بے شک بے شک حق ہے. صورت بدل گئی اس غلام کی آیا پانی میں جھانکا تو صورت بدل گئی. کہ یہ تو نبی کا اعجاز ہے جس کی چاہے صورت بدل دے جس کی چاہے ضمیر بدل دے. سبحان اللہ بے شک. مچل گیا مصطفیٰ. جب نگاہ کا یہ عالم ہے ڈالو تو ظاہر بدل دو تو ذات مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. ہاتھ بڑھاؤ کلمہ بڑھاؤ مجھے داخل اسلام کر لو. سبحان اللہ بے شک. واہ اب نہیں رہا جائے گا مجھے مسلمان بنا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا چاہتے تو بارش کی دعا کر دیتے پانی مل جاتا صحابہ کو. بے شک سبحان اللہ بے شک. دعا چاہتے نہیں ہو جاتی. لیکن اے آقا تم نے بارش کی دعا نہ کر کے غلام کو کیوں بلایا؟ تو کہا اس لیے بلایا بارش کی دعا کرتا تو صحابہ کو پانی مل جاتا مگر غلام کو ایمان نہ ملتا. بے شک بے شک حق ہے. میری نگاہ تو وہ دیکھ رہی ہے جو کوئی نہ دیکھے. سبحان میں نے اللہ. دیکھا کہ انہیں پانی بھی دوں گا اور اس غلام کو ایمان بھی دوں گا. سبحان اللہ. آیا مسلمان بن گیا. اب جب مسلمان بنا تو آقا نے کہا جاؤ جس کام سے جا رہے تھے تو بولا آقا جسے تمہارا دامن ملے تو کون چھوڑے. واہ وہ تو بے وقوفی ہوگا. آقا اب نہیں جاؤں گا تمہاری غلامی میں رہوں گا. مصطفیٰ نے فرمایا نہیں اگر آج میں نے تجھے اپنی غلامی میں روک لیا تو زمانہ بولے گا محمد عربی دوسرے کے غلاموں کو چھینتے تھے. میں تو کردار کی تلوار لے کے آیا ہوں. میں تو اخلاق کی تلوار لے کے آیا ہوں. تجھے ایمان دینا میرا کام تھا. تیری ظاہری کو بدلنا میرا کام تھا. تیرے باطن کو بدلنا میرا کام تھا. تیرا ظاہر و باطن بدل گیا. جا اپنے آقا کے پاس چلا جا. کیا بات ہے. اور جو میری نگاہ دیکھ رہی ہے ابھی وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے. واہ کیا بات. نگاہ مصطفیٰ دیکھیے اگر تجھے روک لوں گا تو کام نہیں بنے گا. تجھے بھیج دوں گا تو کام بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے رحمت للعالمین. گیا اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچا. دل میں تڑپ کی تو آمنہ کے لال کے جلوے کو کیوں چھوڑ دیا. ارے وہ چہرے کو کیوں چھوڑ دیا. ارے اسی نبی کا دامن پکڑے ہوئے رہتا تو کتنا اچھا ہوتا. اسی کشمکش کے عالم میں اپنے آقا کے دروازے پر پہنچا جس کا غلام تھا. بڑی احتیاط کے ساتھ جملہ اپنے دلوں میں اتارنا. میرے پیارے دروازے کو دستک دیا. اس کے آقا نے دروازہ کھولا. آقا بولا کون؟ کہا آپ کا غلام. کہا تو میرا غلام نہیں ہے. کہا میں تیرا غلام ہوں. کہا میرا غلام تو کالا تھا. کیا بات ہے. ارے تو تو گورا ہے. غلام تو کالا تھا کالا. تو غلام کی زبان میں جملہ بولا سن. جب میں گیا تھا تو تیرا غلام تھا اور جب آیا ہوں تو مدینے والے کا غلام بن گیا. سبحان اللہ سبحان. ارے غلامی بدل گئی آقائی بدل گئی تو رنگت بھی بدل گئی. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. ماشاء اللہ. آقائی بدل گئی تو رنگت بھی بدل گئی. بے شک بے جب شک. گیا تھا تو تیرا غلام تھا. آیا ہوں تو مدینے والے کا غلام بن کے آیا. سبحان اللہ بے شک. واہ. یہ بولا ارے جب اس کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ چہروں کو بدل دے دلوں کو بدل دے تو بولا اب دیر مت کر مجھے بھی لے کر. آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی اگر روک لوں گا تو آقا کیسے آئے گا. واہ. اور جب چالے دوں گا تو اس کا آقا بھی آئے گا. یہ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوگا. پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اب اس کا آقا بھی جا رہا ہے. یہ غلام بھی جا رہا ہے. غلام آگے آگے آقا پیچھے پیچھے. غلام نے کہا تم میرے آقا ہو آگے چلو. تو کہا تو مدینے والے کا غلام بن گیا ہے تو میرا امام بن گیا ہے. سبحان اللہ بے شک. واہ کیا بات. آگے آگے تو چلے. پہلے تو آگے آگے میں چلتا تھا. اب آگے آگے تو چلے گا. تو ان کا غلام بن گیا ہے جو سب کا امام بن جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چل 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 مجھے بھی لے چل. نبی کی بارگاہ میں آقا پہنچا. نگاہ مصطفیٰ کو دیکھ کے مچل گیا. بولا اب مجھے کسی چیز کو دکھانے کی ضرورت نہیں. کوئی معجزے کی ضرورت نہیں. آقا سب دیکھ چکا ہوں سب سن چکا ہوں. آقا دیر نہ کرو. ہاتھ بڑھا کے مجھے بھی مسلمان بنا. سبحان اللہ بے شک. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. بس ہاتھ بڑھائیے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا. ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو تو رو. سبحان اللہ بے شک. اچھا اگر برداشت کر لو صرف 5 منٹ اور تقریر سنا دو. نہیں آپ بولیے. ماشاء اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. آمین آمین. اور نوری میاں کا خیر دنیا میں بھی اور قبر میں بھی سلامت رکھے. سبحان اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن وعدہ کیا سنا کہ ایسا جاؤں گا جب تک جیو گے یاد رکھو. توجہ کرنا, یہ راجدھانی ایکسپریس ہے, میں تو گارنٹی سے بولتا ہوں. سبحان اللہ. ہفتے میں ایک بار چلے تو پورا ہفتہ نٹ بورڈ کھینچنے میں لگ جاتے. تقریر سن لو میرے پیارے, ایمان بھی تازہ ہو جائے گا, روح بھی باغ باغ ہو جائے گی. نور مصطفیٰ سبحان اللہ. بے شک. جب پیشانی ابراہیم میں تھا تو چمکا. نور کی بات میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں, بات موضوع کی کر رہا ہوں, توجہ کرنا. سبحان بے اللہ. شک. نور مصطفیٰ کی 3 حالتیں میں نے بیان کی, توجہ کرنا. ایک دنیا سے آنے سے پہلے کی حالت, جب نور مصطفیٰ آمنہ کا لال بن کے دنیا میں نہ آیا تھا, حضرت آدم کی پشت مبارکہ میں تھا تو آدم کی نبوت چلی تھی. بے شک. حضرت ابراہیم کو ملا تو خلیل بنا دیے گئے. اور جب یہ نور مصطفیٰ آمنہ کا لال بن کے دنیا میں آیا تو غلاموں کو چمکایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کو بلال بنایا, کسی کو صدیق بنایا, کسی کو فاروق بنایا, کسی کو عثمان بنایا, کسی کو علی بنایا, کسی کو طلحہ بنایا, کسی کو زبیر بنایا. زمانے کو چمکایا. اور جب دنیا سے چلا گیا قبر میں, تب بھی یہ نور تمہیں چمکاتا رہے گا. سبحان اللہ. 3 حالت عباس کی حالت بیان کر رہا ہوں. جب نور مصطفیٰ ظاہری طور سے دنیا سے چلا گیا, اپنی قبر میں ہے نا آج مصطفیٰ, اور زندہ ہے, ہمارا ایمان ہے. نبی اپنی قبر میں زندہ ہے, یہ تو ہمارا ایمان ہے. توجہ کرنا میرے پیارے. مصطفیٰ مشکات و مسلم کی حدیث میرے آقا نے فرمایا, حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. اے لوگو, دنیا میں رہنا بھی میرا تمہارے لیے باعث برکت ہے, اور میں دنیا سے چلا جاؤں تب بھی تمہارے لیے باعث رحمت ہے. تم کہو گے کیسے, آپ سنو, توجہ کرنا. وہ انعام بتا کے جا رہا ہوں جو ہر مومن کو قبر میں ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب مومن قبر میں جائے گا تو اکیلا ہوگا, لیکن جب مومن قبر میں جائے گا تو قبر کی تاریکی میں جلوہ مصطفیٰ کو پائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مومن مسکرائے ہے, تو مومن مسکرائے گا کہ میں تو اکیلا چلا تھا مگر قبر میں دیکھا تو جلوہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اور حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں, میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں ایک وعدہ لے لیا ہے, مولا جب میرا کوئی امتی اپنی قبر میں جائے, جب اس سے سوال ہو من ربک, ہر ایک سے سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, جب سوال ہو من ربک, تو یہ مولا اگر وہ سوال کا جواب نہ دے پائے تو اس کا عذاب نہ کیا جائے. رحمت دیکھیے مصطفیٰ کی رحمت. اگر مولا سوال کا جواب دے دے تو نمبر لکھ لیا جائے, اور اگر سوال کا جواب نہ دے تو میرے امتی پہ عذاب نہ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اے مولا اگر پہلا سوال کا جواب نہ دے پایا تو عذاب نہ کیا جائے, بلکہ اس سے اگلا سوال کیا جائے, ہو سکتا ہے اگلے کا جواب دے دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. واہ. رحمت دیکھیے, ہو سکتا ہے اگلے کا جواب دے دے. عذاب میں کوئی مولوی نہیں بتا سکتا کہ پہلے سوال کا اگر جواب نہ دے پایا تو اس پہ عذاب ہوگا. کسی پہ عذاب نہیں ہوگا. پہلے کا اگر نہ دے پایا من رب کا, تیرا رب کون ہے, نہیں بتا پایا تو عذاب نہیں. مصطفیٰ کرے اگلا سوال کیا جائے, ہو سکتا ہے کہ اگلے کا دے دے جواب. یہ ہے مصطفیٰ کی رحمت. بے شک. اور جس نے خدا کو نہیں پہچانا تو اگلی بات بنتی نہیں تھی, اگلا سوال بنتا ہی نہیں تھا. وہیں پہ سزا اور جزا کا فیصلہ ہوتا, مگر مصطفیٰ فرمانے جو بنتا نہیں میں اسے ہی تو بنانے گیا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے جو نہ بنے میں اسے ہی تو بنانے گیا ہوں. اگر دوسرا سوال کیا جائے, توجہ کرنا, دوسرا ماں دین کا. اب قبر میں سوال ہوگا ماں دین. اچھا, یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے, صرف امت محمدیہ کا, اور کسی امت کا خاصہ نہیں کہ امتی قبر میں جائے تو اس کا نبی اس کی قبر میں آئے. یہ اعجاز کسی امت کو نہ ملا, مگر قربان جاؤ آمنہ کے لال پہ. رب کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا جب میرے امتی کا حساب ہو, جب میرے امتی سے سوال کیا جائے تو میری موجودگی میں کیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. واہ. کیا بات ہے. تاکہ گھبراہٹیں دور ہو جائیں. کوئی نبی نہیں ہوگا اپنی امتی کی قبر میں, لیکن قربان جاؤ آمنہ کلال نے وعدہ کیا, مولا جب میرے امتی سے سوال کیا جائے تو پہلے جلوہ مصطفیٰ قبر میں رکھا جائے, بعد میں سوال ہو تاکہ میرے امتی کو گھبراہٹ. رب نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی, اے حبیب ہم تو تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں, جیسے راضی ہو جاؤ. تم بولتے ہو عذاب نہیں کرنا تو نہیں کریں گے.
اچھا دوسرے سوال کا بھی جواب نہ دے مصطفیٰ تو کیا کرے؟ تو کہا مولا تب بھی عذاب مت کرنا. اتنا کوئی ہوگا مشفق و مہربان؟ ماں بھی اتنی مہربان نہیں اپنی بیٹے پہ. اب بھی عذاب مت کرنا. اب کیا کرے مولا؟ آخری سوال کرنا، لاسٹ کوشچن کرنا، میرے بارے میں پوچھنا. اگر تیرے بارے میں نہ بتا پایا ہو سکتا ہے میرے بارے میں بتا دے. سبحان اللہ بے شک. واہ کیا بات ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لاسٹ کوشچن کرنا، میرے بارے میں پوچھنا. اب یہ توجہ کرنا ہے، کا مجمع بیٹھا ہے، توجہ کرنا. میں ایک جملہ بول رہا ہوں، بڑا نازک جملہ ہے. یہ جو آخری سوال ہے جو کیا جائے گا قبر میں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ میری تقریر کا وہ موڑ ہے. خدا کی قسم اگر کوئی وہابی سمجھ لے تو کبھی وہابی نہ بنے. میں توجہ گارنٹی کے ساتھ بتا کے جا رہا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا ذمہ داری لوں گا جملے کی. توجہ کرنا، جو جملہ بتا کے میں آپ کو جا رہا ہوں، اگر اس آخری جملے کو سمجھ لے تو کوئی وہابی نہ بنے، ہمیشہ سنی رہے. یہ جو آخری سوال ہے میرا من بولتا ہے یہ مصطفیٰ کی مرضی سے لکھا گیا ہے. سبحان اللہ بے شک. اے مولا جو آخری کوشچن ہو وہ میں عرض کر رہا ہوں اس طریقے سے کرنا. سبحان اللہ. من رب کا کہا پوچھ لیا، ماں دینو کا پوچھ لیا، اب وعدہ کر لیا مولا جب قبر میں میرا سوال کیا جائے تو فرشتے سوال بعد میں کرے، میرا جلوہ قبر میں پہلے اتار دینا تاکہ میرے جلووں کو دیکھ کے میرا امتی میرے سوال کا جواب دے. سبحان اللہ بے شک. پہلے میرا جلوہ دکھا دینا، بعد میں سوال کرنا مولا پہلے جلوہ دکھانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کہا تھا من رب کا تو رب دکھایا نہیں تھا، رب دکھایا تھوڑی تھا. بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ اس کے اوپر ہے، یہ پہاڑ کو رب بتا دے، کہ آسمان کو رب بتا دے، کہ زمین کو رب بتا دے، کسی اور چیز کو رب بتا دے، یہ رب کو رب بتا دے. دکھایا تھوڑی تھا. ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ کوئی اشارہ نہیں، جس چیز کو چاہے دین بتا دے، جس چیز کو چاہے دین بتا دے. لیکن قربان جاؤ ذات مصطفیٰ پہ کرے مولا جب میرا سوال ہو تو جلوہ پہلے آئے سوال بعد میں آئے، اور ایسا سوال نہ کرے فرشتے بلکہ میرے جلوے کی طرف اشارہ کرے. واہ کیا سبحان اللہ ہے ہاضا موجود، فرشتے اشارہ کر کے پوچھے بتا ہاضا الرجل، ارے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ میرے آقا سوال کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو سوال ہی میں جواب دے رہے ہیں. ارے بتاؤ جلوہ دکھایا گیا اور جلوہ دکھا کے کہہ رہے ان کے بارے میں بتا دے تو اچھا رہ گیا میرے پیارے. اب وہ حدیث یاد کرو جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی تھی، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی محبت ہوگی تو جنت ملے گی. سبحان اللہ بے شک. یار رائی کے دانے والی کیسے کام آئے گی؟ یہاں کام آئے گی اگر رائی کے برابر بھی ہوگی. جب جلوہ مصطفیٰ دیکھے گا اور جب اشارہ دیکھے گا فرشتے بولیں گے یہ جلوہ ہے، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. برابر بھی ہوگی تو کہہ دے گا. اگر رائی کے برابر بھی ہوگی. اور اب جو جملہ دے کے جا رہا ہوں ڈنڈا ٹھوک جملہ، بڑا کرا جملہ ہے، کسی وہابی کے گلے سے نہیں اترے گا. اور یہ سب کریم رہ گئی ہے ماشاءاللہ. سب اہل علم کا مجمع ہے، سب اہل علم ہے، سب اہل. توجہ کرنا جملے پہ. مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے یہ سوال تو اور کیا ہے؟ پہلے جلوہ دکھانا مولا، پھر اشارہ کریں فرشتے. کہیں ایسا نہ ہو پھر بھی بھٹک جائے میرا امتی. کیا اگر رجل بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بتا ان کے بارے میں. اب بتاؤ جلوہ نظر آ رہا ہے، اشارہ ہو رہا ہے، سب تو آدھا سوال تو پہلے ہی بتا دیا. اب تو یہ کہنے ہی باقی ہے یہ میرے. سبحان اللہ بے شک. اب بھی اگر نہ کہہ پایا تو بھوپالی ہوگا. کیا بات. دلی اب بھوپالی ہوگا. اگر بریلی والا ہوگا تو کیا بولے گا بتاؤں. توجہ کرنا. ایک آپ کی توجہ چاہوں گا خصوص یہ اہل علم کا توجہ ہے، اہل علم کا مجمع. اور یہ اتفاق توجہ بڑی ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں ذہن میں آئی. فعل مضارع پہ جب کانا یکون داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری بنتا ہے. توجہ کرنا، ماضی استمراری. تم سوچو کہ ماضی استمراری کسے کہتے ہیں؟ ماضی استمراری اس کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں پہلے پیریڈ میں
لگاتار کسی کام کے کرنے کو. جی تو کیا کھاتا تھا، کیا کھاتا تھا، کیا کرتا تھا، کیا پہنتا تھا، لگاتار پہلے کیا کرتا تھا. یہاں جلسے میں آنے سے پہلے اس آدمی سے تو کیا کہتا تھا، اب جو کرنا کہاں جاتا تھا. اب جو قبر میں سوال ہوا ماں کنتا تقولو، تقول پہ کنتا داخل ہے. فرشتے بولیں گے ماں کنتا تقول، قبر میں آنے سے پہلے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، بالکل لفظی ترجمہ، بالکل بالکل غیر سائنس سے کام لے رہا ہوں. ماں کنتا تقول، پتا کیا کہتا تھا. اب پکڑ لیا داما، اب آئی گئے ڈنڈے پہ. بہت کہتا پھرتا تھا ہم جیسے ہیں، اب پتا کیا کہتا تھا. اب بتا کیا بات ہے، واہ. پوچھیں گے فرشتے، کسی مولوی سے پوچھ لینا اس کا ترجمہ جو گلفام کر کے گیا غلط تو نہیں ہے. ماں کنتا تقول، پتا کیا کہتا تھا. واہ توجہ کرنا، بڑی گہرائی کی بات تو میں ہیرا لے کے جا رہا ہوں. بے شک کیا کہتا تھا، واہ. کوئی بچہ ہو اسے مار دے تو کیا موڑے بھائی ہے، وہی بتاؤں گا کیا کہتا تھا. کیا کہتا تھا. فرشتے دیکھ رہے ہیں، کر رہا ہے غداری، کر رہا ہے، لکھ رہا ہے. قبر میں چل جب پوچھیں گے کیا کہتا تھا. بے شک سبحان اللہ. آگے کرنا بتا کیا کہتا تھا. ان کے اشارہ بھی کر رہے ہیں ان کے بارے میں. اب آ گئی اگر اسے سمجھ لے تو ہو جائے گا. اچھا جو دنیا میں کہہ کے جائے گا وہاں کہے گا، کوئی بدل نہیں سکتا. تم سوچ رہے ہوگا نیتا جی کا خون پہنچ جائے گا، فرشتوں میرا ہے چھوڑ دو، ایسے نہیں ہوگا. کہیں گے تو بھی آ جا، تیرا بھی انتظار ہے، بہت جھوٹ بولا ہے، بہت تو نے گھوٹالے کیے ہیں، تو بھی آ جا، تیرا بھی تو انتظار ہے. نہیں پہنچ جائے گا کسی کا، کسی کی کوئی نیٹ ورک ہی نہیں آئی ہو، اور نیٹ ورک ہی نہیں ہے. سمجھ لو کرو نیٹ ورک ہی نہیں ہے. اب نہ کسی نیتا کی چل رہی، نہ کسی چیتا کی چل رہی. اب نہیں چل رہی، بہت سیاست لڑا کے گیا تھا. فرشتوں نے پکڑ لیا، بتا کیا کہتا تھا. کیا کہتا تھا. بے شک اب بھوپال والا کھڑا بیٹھا ہے، دلی والا بیٹھا ہے، دیوبند والا بیٹھا ہے، دارالعلوم ندوہ والا بیٹھا ہے. اب مجھے کہنے کی اجازت دیا جائے. فرشتے پوچھ رہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جن کا جلوہ تجھے دکھایا جا رہا ہے، بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو جو کہہ کے گیا ہوگا تو یہی بولے گا قبر میں، اے فرشتوں مارو یا چھوڑو، میں کہتا تھا کہ ہم جیسے ہیں. جب کہہ کے گیا ہے تو بولے گا، جب کہہ کے گیا تو بولے گا نہیں بولے گا. ایک آدھا اور پوچھا گا تو بتا، تو کہے گا میں کہتا تھا مر کے مٹی میں مل گئے. تو فرشتے گرز ماریں گے، ارے مٹی میں مل گئے تو یہاں کیسے آ گئے. کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. مرحبا. زندہ باد. اللہ اکبر. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. سرکار کے شہزادوں کے درمیان ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے میں بات بول رہا ہوں، توجہ کرنا ہے. تو جب کہہ کے گیا ہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے تو یہ تو بولے گا. تو فرشتے گرز مار کے بولیں گے یہ تو مٹی میں نہیں ملے مگر تجھے ضرور ملا دیں گے. کیا بات ہے، واہ. تجھے ضرور ملا دیں گے. مٹی میں مل گئے تو یہاں کیسے آ گئے. اور کسی اور سے پوچھا کیوں ہوتا کہ میں یہ کہتا تھا نماز میں خیال آ گیا تو نہیں ہوگی، گھوڑے کا آ گیا، گدھے کا آ گیا تو ہو جائے گی. اب بلا قبر میں گدھے کو. اگر نماز میں خیال آ جاتا ان کا تو نماز میں خیال لانا تیرا کام تھا، اور قبر میں جمال لانا ان کا کام تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گھوڑے کا لا رہا، گھوڑا نہ آ نہ گدھا آئیں گے تو آمنا کے لال آئیں گے. سبحان اللہ. جب تیری نہ ہو رہی ہے تو ہوگی بھی نہیں، تجھے ضرورت نہیں، ہمیں تو قبر میں ضرورت ہے آمنا کے لال کی. ہم کیسے بھول جائیں، ارے ہم کیسے بھول جائیں انہیں. اب توجہ کرنا میرے پیارے اہل منبر کی توجہ چاہوں گا. اب یہی فرشتے خدا کی قسم نوری میاں کی قبر میں آئے ہوں گے. سبحان اللہ. ارے ہماری بھی آئیں گے.
سب کی آئیں گے. بریلی کے احمد رضا کی قبر میں آئے ہوں گے. بے شک بے شک. بتا نوری میاں، بتا احمد رضا تو کیا کہتا تھا؟ توجہ کرنا. تو اس کا امام احمد رضا نے بولا ہوگا، میرا وجدان بولتا، ارے مجھ سے پوچھتے ہو میں کیا کہتا تھا؟ ارے میں یہ کہتا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت عرس نوری، نعرے تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جب مجھ سے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا تھا کعبے کے بدر تو جاؤ تم پہ کلولو دولو، صحابہ کے شمس الدعا تم پہ کلولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. واہ کیا بات ہے. بے شک. یہی فرشتے جب ڈاکٹر اقبال کی قبر میں پہنچے ہوں گے، ماں سنتا تقول، بتا اقبال تو کیا کہتا تھا؟ تو ڈاکٹر اقبال نے یہی بولا ہوگا، ارے میں یہ کہتا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم سے لے آئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. واہ کیا بات ہے. واہ بے شک بے شک. تیرے ہیں، دیکھ لی جائے گی کون وفادار ہے اور کون غدار ہے. جلسوں کی کاٹ دین کے غدار کریں گے، ارے ان کی یاد ہم سنی وفادار کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. واہ. اور بہت سے تو ایسے ہوں گے اور ایسا ہوا بھی ہے اور ہوگا بھی. وہ جو نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے گیا ہوگا، سبحان اللہ، نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے گیا ہوگا. توجہ کرنا، نبی کی سنتوں پہ عمل، غلامی کا پٹا ڈال کے گیا ہوگا، نبی نبی کر کے گیا ہوگا، ان سیدوں کے دامن کو تھام کے گیا ہوگا، نبی کی آل سے محبت کر کے گیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب قبر میں پہنچا ہوگا فرشتوں نے پوچھا ہوگا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو مصطفیٰ کی رحمت میں آگے بڑھ کے بولا ہوگا، ارے آج اس سے نہ پوچھو کہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے، ارے آج مجھ سے پوچھو کہ میں اس کے بارے میں کیا کہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. واہ کیا بات ہے. بے شک بے شک. واہ. ارے یہ تو زندگی بھر بتا کر ہی آیا ہے، آج مجھ سے پوچھ لو کہ میرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ سے پوچھ لو. ارے فرشتوں کیا پوچھتے ہو، ایک جملہ کافی ہے، یہ میرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. سے آمنہ جلال بول دے یہ میرا ہے، گلفام بولتا ہے اس کی قبر میں حشر تک سویرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. واہ. ارے جلوہ فرما ہوگی جب صلاۃ رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. جلوہ فرما ہوگی جب صلاۃ رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت اشارہ کہ میں تو مالک ہی کہوں گا. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. واہ. اگر یہ جملہ بول دیا ہوگا تو اور ہی بات ہوگی. کیا بات ہے. واہ. اب جو بھی بولا ہوگا ہم تو اندازہ ہی لگا رہے ہیں، مگر جو بھی بولا ہوگا اچھا ہی بولا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. جب اچھا کر کے گئے تو اچھا بولیں گے. واہ. ارے جب اچھا لکھا تو رزلٹ بھی تو اچھا آئے گا. بے شک. اس لیے تو یہی بتایا گا، کبھی دلی میں کھچڑی کھاتا تھا تو کبھی بھوپال میں، کبھی نیپال، کبھی سسرال، کبھی ٹرین میں. ولیوں کی تو بات الگ ہے. بے شک. بہت جلدی بس میں گزر جانا چاہتا ہوں اور آپ لوگ بڑی محبت سے سن رہے ہیں. آپ یہاں آئے، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے. آمین آپ کے آمین. صدقے میں میری بھی بخشش فرمائے. آمین. ایک ولی کے آستانے پہ ہو، نور محمدی کے تعلق سے میں بول رہا تھا، لیکن 5 منٹ گفتگو لیکن مستانوں کے تعلق سے بھی ہو جائے جن کے دیار میں آئے گا. سبحان اللہ. بے شک. ارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو کریم ہے. ہاں یہ تو کریم رہ گئی، جانے والی نہیں ہے، یہ ہٹنے والے نہیں ہٹانے والے ہیں. کیا بات ہے. توجہ کرنا میرے پیار. اور میں بھی آپ کی محبت میں بول رہا ہوں، یقین کرو آج تقریر کا مسئلہ الٹا ہو گیا. پہلے میری ہونی چاہیے تھی، بچہ ہوں. بے شک. بعد میں بڑوں کی بزرگوں کی ہوتی، لیکن جو سیدوں کا حکم میری سروں آنکھوں پہ. کوئی دوسرا جلسہ ہوتا تو میں کچھ یہ میں گوئی نہ کرتا. میں نے کہا حضرت، اور یہ بھی کرم سیدوں کا. سبحان اللہ. بے شک. جو اس وقت میں تقریر کو آج ایسے ہو رہی ہے، یہ سیدوں کا کرم ہے. بے شک. بے شک. تو یہاں جو آئے ہیں خالی تقریر نہیں، فیض لینے بھی آئے ہیں. بے شک. اور یہ فیض یہاں ملے گا تو سارے ہندوستان میں بٹے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے اللہ ایک ولی کے دیار میں آئے ہو، بتاؤں ان کے مستانوں کا عالم، ان کے دیوانوں کا عالم بتا دوں. توجہ کرنے، ایک نبی کا دیوانہ، نبی کا مستان، نبی کا غلام،
اپنے آقا کی محبت میں جنگلات میں آقا کے نعرے لگا رہا تھا. سبحان اللہ. ایک میدان میں اللہ اللہ کر رہا تھا, نبی کو یاد کر رہا تھا, مشغول تھا مصطفیٰ کی محبت میں. ان کی نگاہیں مست نے مستانہ کر دیا. یہ ایسا مستانہ تھا کہ ان کی نگاہیں مست نے مستانہ کر دیا, ایسی پلائی میں کے دیوانہ کر دیا. ارے کیا پوچھتے ہو, اب کچھ نہیں ہے میرے پاس, ایک دل ہی تھا جو ان کو نذرانہ کر دیا. کیا بات. سبحان اللہ. میں نے پی نگاہوں سے, تو نے پی ہے پیالوں سے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. رشتے میں ارے پیالوں سے نہیں, نظروں سے ملائی جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. یہ مستانے اعلان کرتے ہیں, آج بھی ان کی مزاروں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمیں ٹچ مت کرنا, 11,000 کے لین سے زیادہ خطرناک ہے. دھجیاں اڑا دیں گے, دھجیاں. بے شک. اچھا بات آ گئی, بات اور بتاؤ, بڑے مزے کی بات ہے. یہ نلائق جب نکلے, ان کا جب ایمان خراب ہوا, ان کا جب ڈسپلن خراب ہوا, تو ان کا کوئی ریپیئر سینٹر بھی نہیں ہے کہ ریپیئرنگ ہو جائے. چائنا کا موبائل دیکھا, بجرا بڑی آواز آ رہی ہے, مگر خراب ہوا تو کوئی ریپیئر سینٹر نہیں ہے اس کا. کوئی ریپیئر سینٹر ہے. اور نوکیا کا خراب ہو جائے تو دل ٹھوک کے کہے 1 سال کی گارنٹی میں ہے. کیا بات ہے. پہنچا لے کے وہاں پہ, خراب ہو گیا, بل دکھاؤ, بل دکھا رہے, بل دکھایا, کل لے جائیے, ٹرانٹن کر دوں گا. آواز تو بہت آ رہی ہے مگر خراب ہو گیا, گارنٹی کچھ نہیں. ارے یہی تو ان کا معاملہ ہے, ان کے پاس کوئی بل نہیں, کوئی بل نہیں. اور جب سنی مسلمان ذرا سا ایمان ڈگمگایا, ولیوں کی بارگاہ میں جا کے بتا دیا میں افسر علی کا مرید ہوں, میرا بل یہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سید افسر علی کا غلام ہوں, میرے ایمان کا ریپائر کر دو. نوری میاں نے نگاہ کرم کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. جب نوری میاں کو دکھایا, بیل کمپنی کا آدمی ہوں. کیا بات ہے. کمپنی کا آدمی ہوں, علی میاں کا مرید, سید افسر علی میاں کا مرید, صابر پاک کے سلسلے کا ہو, غریب نواز کے سلسلے کا ہو, مخدوم سمنا کے سلسلے کا ہو, شیخ عبد القادر جیلانی کے سلسلے کا ہو, تو یہ والی بولتے آجا آجا اپنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آجا آجا اپنا ہے. بل دکھا دیا, بل دکھا دیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سید افسر علی میاں کا مرید, کوئی بولے تو میں ابرار میاں کا مرید ہوں. سبحان اللہ. جو کرنا, ابرار میاں کا مرید, ان کا دامن پکڑ کے آیا, اور یہ دن یہیں نہیں دکھایا جائے گا, مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی دکھایا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ تمہارے غلاموں کا غلام ہوں, اور مصطفیٰ اس دل کو لے کے بارگاہ خدا بندے کو دوسرا پہنچے گا, مولا گناہگار ہے تو کیا ہوا, مگر کمپنی کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بل لایا ہے, بل لایا ہے, غلامی کی سند لایا ہے. واہ. ارے قاری سخاوت صاحب سنا رہے تھے کہ وہ جب ضعیفہ سے لکھوایا تو لکھ دے, تو حضرت علی آگے تو کیا کہا تھا, تم اس پہ میرے شاہد بن جاؤ, تاکہ میں قیامت میں دکھا دوں کہ شہادت علی تھی. واہ. سبحان اللہ. یہ بل ہی تو تھا, دکھا دوں شہادت علی کی ہے, پتا چلے گا کمپنی کا مال ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. جب اس کی بگڑی تو مانتا ہی نہیں کسی کا, کوئی بل ہی نہیں ہے. اب پھر ریا بھٹکتا ہوا. یہاں تو اگر ایمان میں ذرا سی خرابی آئی, عقیدے میں ذرا سی ٹیڑھ آئی, تو بزرگوں کی بارگاہ میں گیا, سفر کر کے اجمیر پہنچ گیا, غریب نواز گناہگار ہوں, نگاہ کرم کر دو, میرے آقا نے نگاہ کرم گئی تو زندگی بدل گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. زندگی بدل گئی. سینٹر ہے ہمارا, تو اس کا کوئی سینٹر نہیں, مانتے ہی نہیں, کوئی سینٹر بنائے ہے تو رامپور جائے تو جمال اللہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رامپور جاؤ تو جمال اللہ, دلی جاؤ تو نظام الدین ہے, کلیئر جاؤ تو علاؤ الدین, اجمیر جاؤ تو معین الدین, پاکپٹم جاؤ تو فرید الدین, اور اگر یہاں سے کٹیا جاؤ تو نوری میاں. سبحان اللہ. سینٹر ہے, سینٹر ہے, ٹینشن نہیں ہے. اور یہ دھریا لیے ہوئے, آواز تو بہت آ رہی ہے, کہہ رہا ہے اتنی تعداد ہے, اتنا پیسہ ہے, تو کہنا مت پیسوں کو دیکھ, مت تعداد کو دیکھ, دین جب ملا ہے تو غریبوں میں ملا ہے. سبحان اللہ.
غریب کو ملا ہے دین ملا ہے تو مالداروں میں نہیں ملا. چائنا کا بولتا بہت زور سے ہے مگر بھڑبڑا ہوا ہے. سریلا جو آواز نکلے ہے وہ اس میں نکلے کمپنی والے. سریلا سری اسی میں بنے ہے. توجہ کرنا. لیکن 1 سینٹر ہے. اگر اس نے بریلی کا سرما لگا لیا تو ہو سکتا ہے کچھ نظر آنے لگے. واہ بیچے تو گارنٹی سے بیچے آنکھوں میں دھندلا ہو نخون آ گیا ہو بالکل نہ دکھتا ہو 1-2 سلائی لگا لے صاف ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لگا لے تو کچھ کام کر جائے سافٹ ویئر بدل جائے اس کا. مگر بولے گا مولوی صاحب تو بریلی کا جاؤں گا ہونا چھوڑیں گے. یہ نوری میاں کے غلاموں نے دیکھ لے بریلی میں ڈال دیا تو ٹانگیں کاٹ. تو ہم کہیں گے سرما رضا کا نجدی آنکھوں میں تو لگا لے خود نہ جا سکے بریلی تو ہم سے منگا لے. کیا بات ہے بے شک. واہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام، آستان نوری، فیضان نوری، حضرت علامہ شہین شاہ خطابت، حضرت علامہ گلفام صاحب زندہ. سبحان اللہ. توجہ کرنا. خود نہ جا سکے بریلی ہم سے منگا لے مگر لگا لے کچھ کام آ جائے گا. نہیں تو تیرا کوئی سینٹر نہیں ہے. بھاگا کتنے بھی دلی ہماری ہے. جب تک نظام الدین دلی میں ہے جب تک یہ غلاموں کی دلی ہے. دلی سے ہمارا دل کا تعلق ہے. تو کتنا بھی کر لے حکومت نظام الدین کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کرنا. قیامت میں جب آئیں گے تو رب یہی فرمائے گا آ جاؤ دلی والے نظام الدین غلاموں کو لے آؤ. بل دکھا رہے ہوں گے جنگل میں جا رہے ہوں گے ہے ہی نا. بنا بل کا نہیں مل جا. بولو ہے کیا نہیں ہے. ارے کسی عاشق نے تبھی تو کہا تھا کہ جہنم میں جلتے بل والوں کی شان بتا رہا ہوں میں. بل جن کے پاس ہوگا جہنم میں جلتا ہوا دیکھ لیں گے تو شاہ دو عالم خدا سے کہیں گے بخش دے انہیں رب اکبر یہ اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں. کیا بات ہے. واہ. ہم تو کہہ دیں گے مولا یہ اپنے کیے کی سزا پا رہے مگر بے شک. تو تیری کون بخش کر آئے گا ہے ہی نہیں. رعایتی تو پھر ہم سے کیا کہہ رہا. ہم تو نوری میاں کا دامن پکڑ لیں گے. مولا ہم گناہگار خطا کار سیاہ کار مگر ہم اس کمپنی کے مال ہیں. اے مولا ہمیں مت دے. اے مولا ہمارے بزرگوں کی نسبت کو دے. ان سیدوں کی نسبت رائے ہے. مولا ان سیدوں کا دامن پکڑ کے آئے. اے مولا ہمارے گناہوں کو مت دے. نبی کے آل کے صدقے میں جنت کا حقدار بنا دے. سبحان اللہ. توجہ کرو. مستانہ ایک اللہ اللہ کر رہا تھا میدان. اللہ اللہ کر رہا تھا نبی کی مستی میں مست تھا. ایک نجومی کا بیٹا آیا بڑے تیزی سے اپنی سواری سے گرد و غبار اڑاتا ہوا عبادت میں خلل ڈال دیا. مصطفیٰ کے مستانے کو جلال آ گیا. کہا کون ہو؟ ہم عبادت کر رہے تھے تم نے گرد و غبار اڑا